السلام علیکم میرے پیارے لسنرز۔ آج جو ہم ناول سٹارٹ کرنے والے ہیں اس کا نام ہے تم میرے ہو، جو کہ تحریر ہے نایاب جیلانی کی۔ تو چلیں شروع کریں۔ اس نے جو ہی کمرے میں قدم رکھا، فون کی بیل ایک دم بجنے لگی۔ اس نے ایک نظر سیل فون کی طرف دیکھا، پھر غصے کے عالم میں سفید رنگ کی گیند کو دیوار پر پوری شدت سے دے مارا۔ ہاتھ میں پکڑی ہاکی اور پسینے سے تر بتر شرٹ اتار کر بیڈ پر پھینکی۔ فون کی بیل تواتر سے بجتی جا رہی تھی۔ اب وہ صوفے پر بیٹھ کر جوتوں کے تسمے کھول رہا تھا۔ وہ ابھی تک بجتی بیل کی طرف متوجہ نہیں ہو سکا تھا کیونکہ وہ ذہنی طور پر یہاں موجود ہی نہیں تھا۔ وہ تو ابھی تک خود کو ہاکی کے میدان میں محسوس کر رہا تھا۔ 100 گز لمبے اور 60 گز چوڑے ہاکی کے اس میدان میں ابھی تک تماشائیوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا اور آج کی شکست بری طرح اسے تلملا رہی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے فون کے بند ہو جانے کا انتظار کیا، پھر کچھ سوچ کر گویا کرنٹ کھا کر اٹھا۔ مائی گاڈ، اگر لالا کا فون ہوا تو وہ کس قدر پریشان ہو رہے ہوں گے۔ پھرتی سے فون اٹھا کر اس نے اسکرین کی طرف دیکھا۔ اسکرین پر چمکتا نمبر اجنبی نہیں تھا۔ وہ پچھلے 1 سال سے اس نمبر سے آنے والی ہر کال نہ چاہتے ہوئے بھی اٹینڈ کر رہا تھا۔ وہ تھوڑی دیر مزید سوچتا رہا، شاید دوسری طرف موجود انسان کو کچھ شرم آ جائے، مگر اسے غیرت بھلا کہاں آ سکتی تھی۔ اس نے دانت پیستے ہوئے کال ریسیو کی۔ ابد ڈارلنگ، کہاں تھے؟ اتنا انتظار کروایا۔ چہکتی ہوئی اس آواز میں بلا کی تازگی تھی۔ وہ گہری سانسیں خارج کرتے ہوئے خود کو پرسکون کرنے کی کوششیں کرتا رہا۔ مجھے پورا یقین تھا کہ تم اس وقت بہت سیڈ ہوگے، سو اسی لیے کال کی۔ کیا روتے رہے ہو؟ بڑی ہمدردی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا، گویا ان دونوں میں بلا کی ذہنی ہم آہنگی اور دوستی ہو، حالانکہ وہ اس ہمدردی کے پردے میں چھپا طنز اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بری طرح تپ گیا تھا۔ وہ کچھ پل مزید خود کو ٹھنڈا کرتا رہا۔ ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہوتی ہے، میں اتنی معمولی بات پر رو نہیں سکتا۔ اس کے لہجے میں بلا کی مضبوطی تھی۔ تب ہی وہ شرارتی انداز میں چہکی، حوصلے تو بہت بلند ہیں۔ ہر سپاہی کا حوصلہ بلند اور ہمت جمع ہوتی ہے۔ وہ چڑ کر گویا ہوا، جانتا تھا کہ وہ بات سے بات نکالتی جائے گی اور وہ اس کے جوابات نہ چاہتے ہوئے بھی دیتا رہے گا۔ اے بلند ہمت سپاہی، آج کا معرکہ تمہارے لیے خاصا تکلیف دہ رہا۔ یہ شکست ہمیشہ یاد رہنے والی ہے۔ تمہاری گیند بھول کر بھی فلیگ پوسٹ بریکٹ جہاں گول کیا جاتا ہے کی طرف نہیں جا سکی، جبکہ جازم کی ٹیم نے یکے بعد دیگرے کئی گول کیے تھے۔ مائی گاڈ، 70 منٹ کے کھیل میں ایک بھی گول تم لوگوں سے نہیں ہو سکا۔ ویری سیڈ، آج تو بہت خراب کھیلے ہو۔ اس کے ہمدردانہ لہجے میں چھپی شرارت کو محسوس کر کے ابد کا خون کھول اٹھا۔ کیوں فون کیا ہے؟ سونے کی قیمت دن بدن بڑھ رہی ہے، بس یہی بتانے کے لیے فون کیا ہے۔ وہ ایک بار پھر اسے بری طرح سے تپا گئی۔ دیکھیے مس، ابد کچھ بولنا چاہتا ہی تھا جب وہ سرعت سے اسے ٹوک گئی۔ میں رمشا اکرام ہوں۔ 1 سال ہو چکا ہے، اب تک تو تمہیں میرا نام حفظ ہو جانا چاہیے۔ حفظ تو تب ہوتا جب میں تمہارے نام کو یاد کرنے کی کوشش کرتا۔ ابد نے بھی طنزیہ لہجے میں اسے جلانا چاہا۔ کوئی بات نہیں، صرف حفظ ہی نہیں کرو گے بلکہ میرے نام کی مالا بھی جپتے پھرو گے۔ وہ تلملاتی کہاں تھی، بلکہ تلملا کر رکھ دیتی تھی۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ جو بھی کہہ لو، اسے کون سا پرواہ تھی۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ ابد پھر سے سخت الفاظ کہتے کہتے رک گیا۔ خواتین سے نازیبا گفتگو کرنا اسے کبھی بھی پسند نہیں رہا تھا، مگر یہ رمشا اکرام اسے زچ کر کے رکھ دیتی تھی۔ تم نے فون کرنے کی وجہ نہیں بتائی؟ اس نے روکھے لہجے میں پوچھا۔ اس لیے فون کیا تھا تاکہ تم سے پوچھوں، ہاکی کا کھیل برصغیر پاک و ہند میں کب متعارف ہوا؟ رمشا نے کھنکتی آواز میں اسے چڑھایا۔ ویسے آج تو تم بہت خراب کھیل رہے تھے، 3 گول مس کیے، تم اچھے کھلاڑی نہیں ہو۔ وہ اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھے مسلسل بول رہی تھی۔ میں تمہیں لنچ کی آفر کرنا چاہتے ہو کیا؟ وہ جانتی تھی اب ابد ضرور کچھ نہ کچھ بولے گا، اس لیے اس کی بات سنے بغیر اپنی سناتی رہی۔ تم، وہ ایک بار پھر لفظ ترتیب دینے لگا تھا جب رمشا نے اس کی بات درمیان میں اچک لی۔ آج کل کلب کیوں نہیں آ رہے ہو تم؟ اسے موضوع بدلنے میں بھی مہارت حاصل تھی۔ میری مرضی۔ ابد چڑ کر رہ گیا۔
کل ضرور آنا۔ رمشا کا انداز دونس بھرا تھا۔ کیوں؟ تم نے میرا ولیمہ ارینج کروایا ہے؟ وہ غصے میں پھنکارا۔ بولنے سے پہلے سوچ تو لیا کرو۔ رمشا نے گویا خوب لطف لیا تھا۔ ویسے ایسا ہو بھی سکتا ہے، شرط صرف یہ ہے کہ تم دلہا بننے کے لیے تیار تو ہو جاؤ، ہم سارا ارینجمنٹ کر لیں گے، 21 توپوں کی سلامی بھی تیار رہے گی۔ آخر تم چاہتی کیا ہو؟ وہ ضج ہوا۔ صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں کہ تم جتنا اچھا جہاز اڑاتے ہو اتنے ہی برے کھلاڑی ہو۔ وہ ہمیشہ فون بند کرنے سے پہلے ایسی ضرب لگا دیتی تھی کہ عبد کئی گھنٹے تک سلگتا رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ غصے کے عالم میں بیڈ پر رکھی ہاکی کو ہاتھ میں لے کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ہاکی کے پچھلے سرے کو پکڑ کر اس نے پوری قوت سے ہوا میں اچھالا تھا، اور یہ اس کی بدقسمتی تھی یا پھر فلائنگ آفیسر سوپ کی بیچارے نے اسی پل دروازہ کھول کر کمرے کے اندر پاؤں رکھا تھا جب لہراتی ہوئی ہاکی اس کے عین کندھے پر لگی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ سر ماتھا محفوظ رہا تھا، ورنہ تو جس قوت کے ساتھ اس نے ہاکی کو پھینکا تھا سوپ کا سر تو ضرور ہی پھٹ جاتا۔ سر، میں ادھار مانگنے تو نہیں آیا، پھر ایسا استقبال؟ اس نے اپنے کندھے کو پکڑ کر دہائی دی۔ عبد کو بے تحاشا حفت نے آن گھیرا۔ سوری یار، مجھے بس پتہ نہیں چل سکا۔ اگر ہڈی وڈی ٹوٹ گئی تو پھر؟ سوپ بھی حادثہ نازک مزاج تھا، نہ جانے ایئر فورس اس نے کیسے جوائن کر لی تھی۔ مجھے تو لگتا ہے ضرور اندرونی طرف سے جلد پھٹ گئی ہوگی، اگر جلد کے اندر انفیکشن پھیل گیا تو۔ صدا کا فہمی سوپ اسے بھی دہلا رہا تھا۔ وہ دراز میں سے آیوڈیکس نکال لایا اور اس کے کندھے پر لگا دیا، پھر ہاتھ دھونے کے لیے واش روم میں چلا گیا۔ واپس آیا تو سوپ کو جوس پیتے اور فروٹ کی ٹوکری سامنے رکھے دیکھ کر چیخ اٹھا۔ تم میں ذرا بھی مینرز نہیں ہیں، بغیر اجازت چیزوں میں گھستے ہو۔ اجازت کا کیا ہے، وہ تو میں ابھی بھی لے سکتا ہوں۔ سوپ نے فوراً چہرے پر معصومیت طاری کی۔ ویسے آج اتنے پرتشدد کیوں لگ رہے ہیں؟ خیر تو ہے؟ اس کی تمام تر توجہ فروٹ باسکٹ کی طرف تھی۔ تم سے مطلب؟ وہ ناگواری سے بولا۔ ہم سے مطلب رکھ کر بھلا آپ کو کیا ملے گا؟ سوپ نے معنی خیزی سے آنکھیں گھمائیں۔ ویسے آج کل بڑی کالز آ رہی ہیں آپ کے نمبر پر۔ تمہیں کیسے پتا؟ وہ کچھ چونک کر بولا۔ خبر تو رکھنی ہی پڑتی ہے۔ ویسے آج میں سارا دن آپ کے کمرے میں سوتا رہا ہوں اور پورا دن آپ کا سیل بجتا رہا ہے، سوپ نے اطمینان سے بتایا۔ کوئی رانگ کالر ہوگا۔ اس نے خود کو لاپرواہ ظاہر کرنا چاہا۔ اب وہ لیپ ٹاپ کھول کر بیٹھ چکا تھا تاکہ سوپ کی معنی خیز نظروں سے بچ سکے۔ رانگ کالر بھی خاصا مستقل مزاج لگتا ہے۔ تم یہ 2 کیلے اور لو اور بھاگو یہاں سے، عبد بنا کر بولا۔ سوپ اطمینان سے چھلکے اکٹھے کر کے ڈسٹ بن میں ڈال آیا تھا۔ ایکچولی مجھے بھی یہاں بیٹھنے کا کوئی شوق نہیں، میں تو بس اظہار افسوس کرنے آیا تھا۔ جاتے جاتے اسے بھی تو کمینگی دکھانی تھی نا۔ کیا مطلب؟ عبد کا ماتھا ٹھنکا۔ لگتا ہے پورے بیس میں خبر نشر ہوگی۔ یہ بات چھپا کر رکھنے والی بھی نہیں ہے۔ دفعہ ہو یہاں سے۔ عبد کا پارا چڑھ گیا تھا۔ وہ ہاکی اٹھا کر سوپ کے پیچھے لپکا تھا، مگر وہ اسے ڈاج دے کر بھاگ گیا۔ سوپ کے جانے کے بعد وہ صوفے پر ٹہل گیا تھا۔ آج کی شکست نے سچ مچ اسے بے حد بددل کر دیا تھا۔ ہاکی کھیلنا اس کا شوق ہی نہیں، جنون بھی تھا۔ ان کے ادارے کی 2 ٹیمیں تھیں جن کے آپس میں میچز ہوتے تھے۔ جازم اس کا کولیگ بھی تھا اور مخالف ٹیم کا کیپٹن بھی۔ رسال پور اکیڈمی میں بھی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔ ایف ایس سی کے زمانے سے ہی دونوں کے درمیان مقابلہ رہتا تھا۔ آج اسے جازم کی ٹیم نے شکست سے 2-4 کیا تھا، اوپر سے رمشا کے ریمارکس نے اس کا دماغ بری طرح سے کھولا کر رکھ دیا تھا۔ اگلے 4-5 دن اسے اسی کھولن کا شکار رہنا تھا۔ اس بات سے وہ اچھی طرح آگاہ تھا۔ فی الحال وہ جازم کی جیت کو بھلائے رمشا کے متعلق سوچنے لگا۔ آخر یہ ہے کون؟ اس کے ارد گرد بڑا سا سوالیہ نشان چکرا رہا تھا۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی بہت اچھی ہاکی کھیلتا تھا۔ اگر اناس لالا اسے اکیڈمی نہ بیچتے تو شاید آج وہ قومی ٹیم کی نمائندگی کر رہا ہوتا۔ اتنی سخت ملازمت میں بھی وہ اپنے اس شوق کو ختم نہیں کر پایا تھا۔ اس کے جیسے ہاکی کے کئی شوقین اور جنونی لڑکوں نے 2 ٹیمیں بنا رکھی تھیں۔ فرصت کے دنوں میں وہ میچ رکھ لیا کرتے تھے۔ فائنل سے پہلے کافی پریکٹس بھی کی جاتی تھی۔ جس دن ان کے سالانہ یا ماہانہ میچ شروع ہوتے تھے تقریباً پورے بیس کے شائقین بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے۔ وہ اور جازم
اب محنت کے بعد میدان میں آ گئے تھے، مگر اس میچ میں قسمت نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ عبد جرار کا تعلق ایک زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اب اس کے پاس صرف 3 مربع زمین تھی۔ عبد کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اس کی ماما تعلیم یافتہ خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنے بیٹوں کے مستقبل کی خاطر زمین بیچ کر شہر میں 2 منزلہ مکان لے لیا تھا اور خود ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھانے لگی تھیں۔ ان کی تمام تر توجہ اپنے بیٹوں کی طرف تھی۔ بیگم عدیلہ جرار نے اپنے بیٹوں کی زندگی بنانے کے لیے بے حد جدوجہد کی تھی۔ اپنے بچوں سے انہیں بے انتہا محبت تھی۔ اسی طرح اناس اور عبد بھی ماں کے ہر فیصلے اور ہر بات کو حکم کا درجہ دیتے تھے۔ بیگم عدیلہ کی ایک بہو بیوہ بہن بھی ان کے گھر میں رہائش پذیر تھی۔ عاشرہ کی 3 بیٹیاں تھیں، منزہ، مونا اور مینا۔ ان کی رہائش اوپری منزل پر تھی۔ منزہ ماسٹرز کر چکی تھی اور اب ایک اچھی ساکھ رکھنے والے اسکول میں پڑھاتی تھی۔ مونا نے BA کر لیا تھا، ان دنوں انگریزی زبان سیکھنے کے حبت میں مبتلا تھی۔ سب سے چھوٹی مینا تھی، جو کہ فرسٹ ایئر کی طالبہ تھی۔ مختلف تعلیمی اداروں میں عبد کو بے شمار دوستوں کا ساتھ ملا تھا، مگر جو دوستی اناس لالہ اور اس کے درمیان تھی، اس کی کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ عبد میں گویا اناس کی جان تھی۔ عبد کو معمولی سی تکلیف کیا ہوتی تھی، اس کا دل پہلے سے ہی اسے سگنل پہنچا دیتا تھا۔ اس کی ذرا سی تکلیف پر تڑپ اٹھتا تھا۔ ایک مرتبہ چھوٹے سے ایکسیڈنٹ میں عبد معمولی سے زخمی ہو گیا تھا، مگر بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے خون بہنا بند نہیں ہو رہا تھا۔ تب اناس کو پاگل ہونے لگا تھا۔ وہ ڈاکٹروں سے چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ میرے جسم کا سارا خون نکال کر عبد کو لگا دو، اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گا۔ شاید اس لیے بھی کہ دونوں بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب آ گئے تھے کہ ان کے والد کا انتقال ان کے بہت بچپن میں ہو گیا تھا۔ تب ماما نے اناس کو ایک بات گویا گول کر پلا دی تھی، عبد کہ تم بھائی نہیں ہو، باپ بھی ہو۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر ابھی کو تنہا مت چھوڑنا، ابھی میرا دل ہے۔ ماما گویا اس سے وعدہ لے رہی تھی، اور ابھی میرا بھی دل ہے۔ اناس کے دل نے بھی ماں کی بات پر مہر لگا دی تھی۔ بہت بچپن سے ہی ابھی کو محبتیں سمیٹنے کی عادت ہو گئی تھی۔ ماما اور اناس سے لے کر خالہ اور مینا تک سب ہی اسے ہتھیلی کا چھالا بنائے رکھتے تھے۔ وہ جب بھی اکیڈمی سے گھر واپس آتا، گویا پورے گھر میں ایک خوشی کی لہر دوڑ جاتی تھی۔ سب ہی یوں مستعد ہو جاتے گویا کسی کمانڈر کی آمد کی اطلاع مل گئی ہو۔ منزہ کچن میں گھس جاتی، مونا اور مینا اس کا کمرہ صاف کرنے کے لیے بھاگ اٹھتی تھی۔ خالہ اس کے کپڑے استری کرتی اور اناس اس کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کا بھی خیال رکھتا۔ اناس نے MBBS لاہور سے کیا تھا۔ اس کے علاوہ ڈپلومیٹ ان ڈرماٹولوجی میں اعلیٰ تعلیم انگلینڈ سے، اور پھر 4 سال پہلے کاسمیٹک سرجری میں بھی امریکہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ بے حد قابل اور لائق فائق سرجن تھا، اپنی فیلڈ میں خاصی شہرت رکھتا تھا، مگر ماما کے 1000 مرتبہ کہنے کے باوجود ابھی تک تنہا تھا۔ نہ جانے کیوں شادی کے نام سے ہی بدکتا تھا۔ حالانکہ چوڑیاں چھنکاتی بھابھی کو گھر میں لانے کے لیے عبد بھی خاصا بےقرار تھا، مگر اناس کی نہ ابھی تک ہاں میں نہیں بدلی تھی۔ پچھلے 2 دن سے وہ چھٹی کے مزے لوٹ رہا تھا، مگر فی الحال تازہ تازہ شکست کا غم ابھی زندہ تھا، سو وہ ابھی تک کسی کا سامنا کرنے سے گریزاں تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں موجود تھا، اور پروفیسر غفور احمد کی پھر ماشاء اللہ آ گیا پڑھنے میں بری طرح سے محو تھا جب دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر کیڈٹ ہارون اندر داخل ہوا۔ وہ لابی میں موجود فون بوتھ کا آپریٹر بھی تھا۔ عبد کا دھیان فوراً اپنے گھر کی طرف چلا گیا۔ سر، آپ کی کال آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ وہ خاموش پڑے سیل کی طرف دیکھ رہا تھا۔ آپ کے بھائی ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اپنا موبائل آن کریں، انہیں کوئی ضروری بات کرنی ہے۔ ہارون پیغام پہنچا کر باہر کی طرف چلا گیا۔ عبد نے فوراً کتاب بند کر کے سیل فون آن کر لیا۔ ابھی وہ اناس کا نمبر ملانے ہی لگا تھا کہ اسکرین پر لالہ کالنگ جگمگاتا نظر آ گیا۔ اناس نے چھوٹتے ہی سیل فون کی خاموشی کے متعلق جاننا چاہا تھا۔ بیٹری لو ہو چکی تھی اور چارجر صوب کے قبضے میں تھا۔ اسے فی الحال یہی بہانہ سوجا۔ کوئی اور بہانہ سوچتے، میرے ابھی صوب سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہا تھا کہ میچ ہارنے کا سوگ منا رہے ہو۔ اناس نے اگرچہ اس کا جھوٹ ٹھیک پکڑا تھا، تاہم سوگ منانے والی بات نے اسے بے حد مشتعل کر دیا، تو اس کا جی چاہا کال منقطع کر کے صوب کو وہ جھانپڑ لگا کر آئے، مگر اپنی امن پسند فطرت کے باعث تحمل کا مظاہرہ کرتا رہا۔ ادھر اناس اسے سمجھائے جا رہا تھا
میری جان، دل چھوٹا کیوں کر رہے ہو؟ ہار جیت تو زندگی کا لازمی جز ہے۔ تم تو صرف ایک کھیل میں ہارے ہو، بھلا ان لوگوں کو دیکھو جو دل ہار کر صبر سے بیٹھے ہیں، پوری کی پوری متاع لٹا کر پھر بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتے۔ لالا ایسی بات نہیں ہے، ابد نے کچھ جھنجھلا کر وضاحت کرنا چاہیے۔ یہ سوپ تو میرا ازلی دشمن ہے، اگر آپ کے دوست کا بھائی نہ ہوتا تو سچ میرے ہاتھوں اب تک شہید ہو چکا ہوتا۔ مجھے نہ کبھی ہار کا اتنا غم ہوا ہے، نہ یہ جیت کی ڈھیروں خوشیاں، بس فون ایسے ہی بند کر رکھا تھا۔ تو میرے چاند، ایسے فون نہ بند کیا کرو نا، جن کی دھڑکنیں تمہارے دل کے تاروں سے جڑی ہیں انہیں کیوں کر پریشان کرتے ہو؟ رات سے ماما اور منزہ وغیرہ سخت پریشان ہیں، تو منزہ اور مونا کے میسیجز کا رپلائی بھی نہیں کر رہے۔ اناس نے بہت محبت سے اس کی غلطی کی نشاندہی کی تھی۔ ابد خاصا شرمندہ ہو گیا۔ سوری لالا، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، اس نے ندامت سے کہا اور پھر کپڑے اٹھا کر اسٹینڈ کی طرف آ گیا۔ تم اس وقت کیا کر رہے ہو؟ اناس یقیناً اس کی کھٹ پٹ سے اندازہ لگا چکا تھا کہ صاحب بہادر کچھ کام وغیرہ میں مصروف ہیں۔ اپنے کپڑے استری کرنے کی کوشش۔ سچ لالا، جب سے گھر سے باہر نکلنا پڑا ہے سارے زنانیوں والے کام سیکھ لیے ہیں، کبھی کبھی تو بڑا ہی رونا آتا ہے۔ پچھلی مرتبہ سوب نے میرے کپڑے لانڈری میں نہیں دیے تھے تو خود ہی دھونے پڑے تھے۔ ہر شرٹ کو دھوتے ہوئے منزہ اور حالہ کی بڑی شدت سے یاد آئی تھی۔ 8 آنسو بہاتے ہوئے ایک ایک موزہ دھویا تھا۔ اناس کو ہنسی آ گئی۔ چلو اسی بہانے تمہیں خواتین کی قدر تو آئی۔ جناب، ہم تو دل سے قدر کرتے ہیں، بس آپ ہی خواتین کی قدر نہیں پہچانتے۔ وہ گویا مزے سے بولا۔ آج اگر شادی کر چکے ہوتے تو میں 3-4 پیارے پیارے بچوں کا چاچو ہوتا۔ تو پھر تیاری پکڑو نا، میں تمہیں چاچو بنانے کے لیے تیار ہوں۔ اناس نے گویا ایک خوشگوار دھماکہ کیا تھا۔ ابد کی ساری بیزاری پل بھر میں اڑن چھو ہو گئی۔ لالا، آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ بے حد حیران ہوا۔ 100% سچ۔ اناس اس کی خوشی پر خود بھی مسرور ہو گیا۔ کون ہے وہ خوش نصیب؟ ڈاکٹر حوریہ، میری کلاس فیلو تھی اور بعد میں ہم دونوں نے تقریباً سال بھر تک میڈیکل کالج میں پڑھایا بھی تھا۔ پھر حوریہ انگلینڈ میں اور میں امریکہ چلا گیا تھا۔ اس پر کچھ گھریلو ذمہ داریاں تھیں، اسی لیے اس نے مجھے کبھی بھی کوئی اگلا قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اب جب کہ وہ اپنے مسائل سے آزاد ہو گئی ہے اور میں بھی اپنے کلینک اسٹیبلش کر چکا ہوں، تو پھر سوچا کیوں ماما اور ماما کے لاڈلے کو خوش کر دیا جائے۔ اناس کے لہجے سے خوشی اور شادمانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے۔ یعنی بندوق میرے اور ماما کے کندھے پر رکھ کر چلانا ہے؟ ابد نے شرارتی انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے جی، ہمیں پھر بھی منظور ہے، آپ ایسے ہی صحیح۔ گھر کب آؤ گے؟ اناس اب کچھ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ اس ویکینڈ کوشش کروں گا، وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ کوشش نہیں کرنا، ضرور آنا ہے۔ منزہ کے سسرال بھی ڈیٹ فکس کرنے چاہ رہا ہے، اور پھر ماما کہہ رہی تھی کہ تم آؤ گے تو حوریہ کے گھر چلیں گے۔ بڑی بے چینی ہو رہی ہے۔ ابد کو اسے چھیڑنے کا موقع مل گیا تھا۔ مزید آدھا گھنٹہ لالا سے بات کرنے کے بعد وہ بڑے ہی خوشگوار موڈ میں سونے کے لیے بیڈ پر لیٹ گیا۔ ذہن سے نمشا کی فون کال اور جازم کی طرف سے ملنے والی شکست خود بخود نکل گئی تھی۔ ویکینڈ پر جب وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح اسے VIP پروٹوکول دیا گیا۔ دونوں پورشنز میں گویا رونق اتر آئی تھی۔ حالہ، مونا، مینا اور منزہ نیچے آ گئی تھیں۔ ویسے بھی ان کا کچن ایک ہی تھا، ایک ہی جگہ کھانا تیار کیا جاتا تھا، سو کھانے کے اوقات میں بڑی رونق نظر آتی تھی۔ آج کل گھر کے 2 بڑوں کی شادیوں کی تقریبات کے منصوبے بنائے جا رہے تھے۔ منزہ کی شادی کی تمام تیاریاں مکمل تھیں۔ ان لوگوں کو بس سادگی سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ وہ منزہ کو بیرون ملک اپنے شوہر کے ساتھ چلے جانا تھا۔ گھر آنے کے بعد اس نے مزید 3 چھٹیاں لے لی تھیں۔ منزہ کی رخصتی سے اگلے دن وہ حوریہ کو بھی رسماً انگوٹھی پہنا آئے تھے۔ ماما کو ہونے والی بہو بہت پسند آئی تھی اور ابد بھی لالا کی چوائس کو سراہے بغیر نہیں رہ سکا تھا۔ حوریہ واقعی تعریف کے لائق تھی۔ وہ اعلیٰ اخلاق کی مالک تھی۔ حالہ اور ماما اتنی اچھی بہو ڈھونڈنے پر اناس کی مشکور، جنہوں نے انہیں لڑکی ڈھونڈنے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ حالہ تو مسلسل ابد کو چھیڑے جا رہی تھی۔ اب اناس کی طرح تم بھی ہماری جوتیوں کو گھسنے سے بچا لینا۔ کیوں نہیں حالہ، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ ابد نے فرمانبرداری کے تمام تر ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ بھائی، لڑکی خود پسند کر لیجیے گا، مگر شرط صرف اتنی ہے کہ حوریہ بھابھی سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ مونا نے گویا وارننگ دی تھی۔ ابد نے مسکین سی صورت بنا لی۔ اب میں لالا جیسا ڈیشنگ تو نہیں کہ کوئی خوبصورت لڑکی مجھے گھاس ڈالے۔ جی نہیں، ہمارے تو دونوں بھائی بہت خوبصورت ہیں، کوئی ایک دوسرے سے کم نہیں۔
مینا اس کے کندھے سے جھولتی لاٹ سے بولی۔ وہ سچ یہ تھا کہ حالانکہ تینوں بیٹیوں کو وہ بھائیوں جیسا مان دیتے تھے اور وہ بھی سگی بہنوں سے بڑھ کر ان کا خیال رکھتی تھیں، ان دونوں کی موجودگی میں خالہ کو کبھی اولاد نرینہ کی کمی محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اناس کی شادی کی تاریخ طے کرنے کے بعد وہ فوراً اپنی ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ ان دنوں انہیں خصوصی تربیت دی جا رہی تھی، لہٰذا یہ دن خاصے مصروف تھے۔ 7-8 گھنٹے مسلسل فضا میں رہنا ہوتا تھا۔ فلائنگ کے دوران وہ بے حد مسحور ہو جاتا تھا۔ کچھ گھنٹوں کے لیے اسے دنیا کا ہر رشتہ اور ہر خواب بھول جاتا۔ ایئر فورس جوائن کرنا صرف عبد کا خواب نہیں تھا، بلکہ اس کے ابو اور لالا کی خواہش بھی تھی۔ اس نے ان دونوں کی خواہش اور اپنے عشق کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا تھا۔ فضاؤں کا سینہ چیرنے کے بعد اپنا مطلوبہ ہدف حاصل کر کے جوں ہی اس نے زمین کی پتھریلی سطح پر جہاز کے قدم جمائے، دل و روح اور جسم میں دوڑتے لہو کی گردش پل بھر کے لیے تھم کر رہ گئی۔ اپنے کمرے میں آنے کے بعد وہ فوراً ٹھنڈے ٹھار پانی سے شاور لے کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اگرچہ اسے تھکاوٹ محسوس نہیں ہو رہی تھی، تاہم ہر روز پرواز کے بعد آرام کرنا بے حد ضروری تھا۔ جسم کا پورا انہضام الٹ پلٹ ہو کر رہ جاتا تھا۔ اکثر تو جی بھی متلانے لگتا تھا۔ ایسی صورتحال کا سامنا عبد کو کم ہی کرنا پڑتا تھا، تاہم صبح تو لازمی فلائنگ کے بعد ایک چکر ڈاکٹر کی طرف لگا آتا تھا۔ وہ نازک مزاجی میں کبھی کبھی لڑکیوں کو بھی مات دے دیتا تھا۔ پرواز کے دوران موبائل بند کر کے وہ کمرے میں ہی رکھ جاتا تھا۔ ابھی اس نے لیٹے لیٹے ہی تکیے کے نیچے سے موبائل نکال کر آن کیا تھا کہ اس کی گھنٹی بج اٹھی۔ وہ اسکرین پر نظر آتے نمبر سے نگاہ چرا کر میسیجز پڑھنے لگا۔ لالا، مونا اور مینا کے علاوہ صبح کے 3 میسیجز تھے۔ اس کے علاوہ وہ جازم کی طرف سے بھی میسیجز موصول ہوئے تھے۔ ابو چاند، ابھی سے عید کا چاند بن کر نخرے دکھانے لگے ہو؟ شہزادے، ابھی تو رمضان میں 2-3 ماہ باقی ہیں۔ عید تو رمضان کے بعد آئے گی اور تم اپنی امپورٹنس جتا رہے ہو، یا پھر شکست کے بعد ہمارا سامنا کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے؟ وہ بلا کا کمینہ تھا، سو اپنی کمینگی تو اسے دکھانی ہی تھی۔ ابھی وہ جازم کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا جب ایک دفعہ پھر موبائل بجنے لگا۔ اب کہ عبد نے کال ریسیو کر لی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتا تھا جب تک اس کی کال اٹینڈ نہ کی جاتی وہ مسلسل فون کرتی رہے گی۔ جہاز یوں اڑاتے ہو گویا فضاؤں کو تسخیر کر کے ہی دم لوگے۔ اس کے موبائل کو کان لگانے کی دیر تھی، رمشا فوراً شروع ہو گئی۔ آسمان کا سفر اسی لیے تو کرتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس کی آواز سن کر خاصا بدمزہ ہوا تھا، تاہم اس کے طنز کا جواب طنز میں دینا بھی ضروری تھا۔ گھر گئے تھے کیا؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ وہ چپ ہی رہا۔ منزہ کی شادی ہو گئی ہے، یہ تو اچھی بات ہے، البتہ ایک نئی خبر بھی سنی ہے۔ رمشا اس کی خاموشی کے جواب میں مسلسل بولے جا رہی تھی۔ وہ جو لب بھینچے اس کی بکواس سن رہا تھا، ایک دم چونکا۔ کون سی خبر؟ اب نہ جانے محترمہ کو کون سا انکشاف کرنا تھا۔ اناس کی بات طے ہو گئی ہے۔ اس کا لہجہ خاصا کٹیلا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ عبد بے حد حیران ہوا۔ یہ مت پوچھا کرو، میری نظر صرف تم پر ہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ صرف مجھ پر کیوں؟ وہ قدرے روکھے انداز میں بولا۔ کیونکہ جو بات تم میں ہے وہ کسی اور میں نہیں۔ حاضر جواب تو وہ بلا کی تھی، اس بات کے جواب میں وہ بلا کیا کہتا؟ حالانکہ نہ تو وہ اس کے انگریزی لب و لہجے سے مرعوب ہوتا تھا اور نہ ہی عبد کو اس سے ربط بڑھانے کا کوئی شوق تھا۔ اس کے حلقۂ احباب میں کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اتنی بولڈ اور مستقل مزاج بھی ہو۔ وہ پورے 1 سال سے اس پر نظر رکھے ہوئے تھی۔ اگرچہ اس نے عبد سے بات کرتے ہوئے کبھی نازیبا کلمات نہیں کہے تھے اور نہ ہی بدتمیزی کی تھی، مگر عبد کو اس کی رونگ کالر سے شدید چڑ ہوتی تھی۔ اس نے ہر طرح کا سراغ لگا کر دیکھ لیا تھا، مگر ابھی تک وہ اس لڑکی تک پہنچ نہیں پایا تھا۔ نہ جانے وہ کون تھی، وہ اس سے کیا چاہتی تھی۔ تاہم اتنا تو پر یقین تھا کہ لڑکی نہ تو اس کے خاندان سے ہے اور نہ ہی اس کے ارد گرد رہنے والوں میں سے ہے۔ وہ اس کے لیے قطعاً انجان تھی۔ وہ دوران تعلیم کالج اور اکیڈمی میں خاصا خشک مزاج مشہور تھا۔ خواتین سے غیر ضروری بات کرنا اسے پسند نہیں تھا اور نہ ہی وہ جلد بے تکلف ہونے والوں میں سے تھا۔ سو اس کے حلقۂ احباب میں لڑکیاں نہ ہونے کے برابر تھیں۔ اس کے باوجود وہ اجنبی نمبر پر کسی سے بات کرتے ہوئے خاصا محتاط ہو جاتا تھا کہ شاید فون کی دوسری طرف کوئی اس کے جانے والوں میں سے نہ نکل آئے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ رمشا سے بات کرتے ہوئے بھی احتیاط برت رہا تھا۔ اچھا، تو جناب کے لالا جان محترمہ ڈاکٹر حوریہ کے انتظار میں عمر بتا رہے تھے۔ رمشا کا انداز قابل فہم قسم کا تھا۔ بظاہر وہ بڑی خوش اخلاقی برت رہی تھی، تاہم لہجہ خاصا سلگتا ہوا لگا تھا۔ عبد ایک دفعہ پھر سے ٹھٹکا۔ تمہیں کس نے بتایا؟
جو ہماری نظر میں اور دل میں رہتے ہیں ان کے بارے میں ہر خبر رکھنا پڑتی ہے۔ یاد رہے ہماری نظر میں صرف تم ہو۔ اس کا انداز صاف جتانے والا تھا۔ ڈاکٹر حوریہ کے بارے میں تم کیسے جانتی ہو؟ میں تو اناس، جرار، منزہ، مونا اور مینا کے بارے میں بھی جانتی ہوں۔ تم اپنی ماما، خالہ اور لالا کے بے انتہا لاڈلے ہو، بلکہ لالا کی جان تم میں ہی ہے۔ میں تو یہ تک جانتی ہوں، اور جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ وہ حاضر فراق دلی سے کہہ رہی تھی۔ مجھے تم سے کچھ نہیں پوچھنا، ابد چڑھ کر بولا۔ تو اب تک کیا کر رہے تھے؟ وہ اسے اور بھی چڑھانے لگی۔ بکواس کر رہا تھا۔ بہت اچھی بکواس کرتے ہو۔ دھیمے سے لہجے میں بلا کی کھنک تھی۔ میں جانتا ہوں۔ اور کیا جانتے ہو؟ وہ بات سے بات نکال رہی تھی، اس لیے ابد ایک دم چپ سا ہو گیا۔ مجھے فون کیوں کرتی ہو؟ بہت دیر بعد اس نے تحمل سے پوچھا۔ اچھے لگتے ہو۔ اچھا لگنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت، وہ برجستہ بولی۔ اور محبت کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی دل سے بہت قریب محسوس ہونے لگتا ہے۔ دیکھیں مس، مجھے یہ دل اور محبت کے قصے اٹریکٹ نہیں کرتے۔ دل کا کام صرف خون پمپ کرنا ہے، سو اسے یہی کام کرنے دیجیے، فضول کام اس کے ذمے مت لگائیے، اپنا نقصان کر بیٹھیں گی۔ وہ روکھے سے لہجے میں بولتا چلا گیا۔ ہمارا اتنا خیال رکھنے کا شکریہ۔ وہ گویا کھلکھلا اٹھی تھی، ابد اس کی ہنسی کی جل ترنگ سن کر چپ سا ہو گیا۔ بہت ڈیٹ ہو تم، ابد بنایا۔ وہ تو میں ہوں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ تم آخر چاہتی کیا ہو؟ وہ زچ ہو گیا۔ صرف اتنا چاہتی ہوں کہ تم میری چاہت میں مبتلا ہو جاؤ۔ یہ ممکن نہیں، وہ صفائی سے بولا۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ بڑی خوش فہمی ہے۔ نہیں، خوش فہمی کیوں؟ وقت ثابت کرے گا، تم میری محبت کو ایک دن تسلیم کر لو گے۔ اب اجازت دو گی کیا؟ اس نے بڑی نرمی سے اجازت چاہی تھی۔ اگر فون ایسے ہی منقطع کر دیتا تو وہ دوبارہ کال کر دیتی، اور اگر فون آف کر دیتا پھر تو اور بھی قیامت آ جانی تھی۔ وہ لابی میں رکھے فون پر اس کی جان کھاتی رہتی۔ اگر وہ فون سننے نہ چاہتا تو بھی سب کی نظروں میں آ جاتا۔ نہیں، ترنت جواب آیا۔ کیوں؟ وہ پھر سے ضبط کیے پوچھ رہا تھا۔ میری مرضی۔ میں ابھی کچھ مصروف ہوں۔ ابد نے گویا دانت پیسے۔ ابد، اس کی آواز میں واضح تحکم تھا۔ تم مجھ سے بات کرو گے؟ نہیں کروں گا۔ ابد نے سلگتے ہوئے فون آف کر دیا۔ اس کی کنپٹیاں تک سلگ رہی تھیں، اور وہ خود سے عہد کر رہا تھا کہ آج کے بعد رمشا اکرام سے کبھی بات نہیں کرے گا، مگر اس کے یہ عہد خود بخود بودے ثابت ہونے لگتے تھے۔ جب وہ ایک دفعہ پھر سے تلملاتے ہوئے اس کی فون کال نہ صرف اٹینڈ کر لیتا تھا بلکہ اسے مجبوراً بات بھی کرنا پڑتی تھی، ورنہ آپریٹر ہارون تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کے روم میں جھانک کر اطلاع دینے لگتا تھا۔ سر، آپ کا فون ہے۔ اور اسی بات سے بچنے کے لیے وہ موبائل کا نمبر بدلنے کے بارے میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا، وہ جو اس کے گھر کی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی جانتی تھی۔ نیا نمبر ڈھونڈنا اس کے لیے مشکل نہیں تھا۔ آج پھر ان کا میچ تھا۔ اس دن ابد کی ٹیم بہت محنت کے بعد میدان میں اتری تھی۔ آج بھی شائقین نے پوسٹرز تھام رکھے تھے اور مسلسل ہوٹنگ کیے جا رہے تھے۔ چند منچلیں فضائیہ کے سائن بورڈ پکڑے چیخ رہے تھے۔ کچھ شوخ لڑکیاں بھی برابر نعرہ بازی کر رہی تھیں۔ رمضان سے پہلے یہ ان کا آخری میچ تھا، اسی لحاظ سے یہ میچ ابد اور جازم کے لیے بہت اہمیت کا حامل تھا۔ جب وہ اپنی ٹیم کو بریفنگ دے رہا تھا، اسی پل ایک کیڈٹ نے اس کے کان میں آ کر سرگوشی کی۔ سر، کوئی رمشا اکرام ہے، پارکنگ میں اپنی گاڑی کے پاس کھڑی ہیں، انہوں نے یہ موبائل فون دیا ہے، کہہ رہی ہیں کہ ابھی ان سے بات کریں۔ کیا؟ ابد کے گویا ہر طرف آگ لگ گئی تھی۔ وہ یکدم لب بھینچ کر دوڑا تھا اور ننھا سا اسٹائلش موبائل اس نے دیوار سے دے مارا تھا۔ تبھی سوپ اس کے قریب چلایا۔ منہ ٹھیک کر کے گراؤنڈ میں جائیے گا، ورنہ نتیجہ پچھلے میچ جیسا ہی ہوگا۔ تمہاری کسر باقی رہ گئی تھی، تم بھی آ کر دل جلاؤ۔ ابد غصے میں سیڑھیاں اتر گیا۔ اس کی پوری ٹیم پہلے سے ہی میدان میں موجود تھی۔ اگرچہ وہ سخت بیزار اور بددل ہو چکا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر صرف 30 منٹ کے دوران اس نے 3 گول کر لیے تھے، جبکہ جازم صرف ایک دفعہ گیند کو فلیگ پوسٹ کی طرف لے جا پایا تھا، مگر ایک کھلاڑی نے پھرتی سے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا تھا۔ اس میچ میں جازم نے بری طرح سے ناکامی کا منہ دیکھا تھا۔ لڑکوں نے اس جیت کی خوشی میں ہنگامہ مچا دیا تھا۔ آج کا میچ اس لحاظ سے بھی حساسیت کا حامل تھا کہ اس میچ کو دیکھنے ان کے سینئرز کمانڈر، اسکواڈرن لیڈر اظفر اور ونگ کمانڈر عادل کے ساتھ ساتھ ایئر کمانڈو نجم بھی شریک تھے۔
وہ اپنے ایک بہت ہی عزیز دوست کو خط لکھ رہا تھا۔ علی سے اس کی بہت پرانی جان پہچان تھی۔ ان دنوں علی سعودیہ میں مقیم تھا۔ ان کی ٹیلی فونک گفتگو نہ ہونے کے برابر تھی۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کو لمبے لمبے خط لکھنے کی مرض میں مبتلا تھے۔ خصوصاً علی تو بہت ہی تفصیل کے ساتھ 8-10 صفحات کا خط لکھتا تھا، حتیٰ کہ اپنا کھایا پیا تک جتاتا۔ وہ اس کے خط کی ایک ایک چیز کو بہت غور سے پڑھتا تھا۔ خط کے اختتام پر یہ 4 الفاظ تو ضرور لکھے ہوتے: تمہارے لیے بطور تحفہ اپنے پڑوسی فلاں بن فلاں کی ایک مرغی چرا کر لے آؤں گا، پورا سال اس کا گوشت کھانا، پھر بھی 4-5 روٹیاں بچ جائیں گی۔ وہ علی کو خط کے جواب میں لکھ رہا تھا: میرے پیارے اور بے حد موٹے علی، ان دنوں تمہاری یاد بے حد بیقرار کیے رکھتی ہے۔ ہر موٹے آفیسر کو دیکھ کر تم یاد آ جاتے ہو۔ میرا تو خیال تھا سعودیہ جا کر تم کچھ پگھل جاؤ گے، یعنی تمہارے وجود کی کچھ چربی کم ہو جائے گی، مگر میری یہ خام خیالی ہی رہی تھی۔ ظاہر ہے پڑوسی کی مرغیوں پر جو نظر ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ بیچاری مرغیاں تمہارے عطاب سے بچ بھی نہیں پاتی ہوں گی۔ تمہاری جنگجو طبیعت کے بلا کیا کہنے، وہاں بھی اپنی اوقات دکھانے سے باز نہیں آئے۔ یہ ہاتھا پائی، یہ مار کٹائی پنجابی فلمیں زیادہ مت دیکھا کرو، کسی دن وحشی ڈوگر کے روپ میں سامنے آ جاؤ گے۔ اور ہاں، تمہیں خالہ اور مما بہت یاد کرتی ہیں۔ ہمارے لیے چوری شدہ مرغیاں لانے کی ضرورت نہیں، یہاں بھی فارمی ککڑیوں کا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے۔ اگر کچھ لانا چاہتے ہو تو خالہ کے لیے عقیق اور اصلی زعفران لانا، مما کے لیے ویلویٹ کی جائے نماز لانا، مونا مینا کے لیے تصویر کھجوریں، اناس لالہ کے لیے اصلی کھجوری ٹوپی، سوپ کے لیے پورے 1000 شمارے والی لمبی سی تصویر، جبکہ میرے لیے ان چیزوں میں سے تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، سو ایک جاپانی میوزک سسٹم ضرور لے آنا۔ اور جو تم نے پیانو لانے کا وعدہ کر رکھا تھا وہ بھی ابھی تک پورا نہیں کیا، بس فرمائشوں کی لسٹ بنوا لیتے ہو، اللہ جھوٹ نہ بلوائے، آج تک تم نے ایک بھی فرمائش پوری نہیں کی۔ وہ بڑے خوشگوار موڈ میں خط لکھنے میں مگن تھا۔ علی بہت عرصہ تک اس کا پڑوسی بھی رہا تھا۔ اس کے والدین حیات نہیں تھے اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی نانی کے ساتھ رہتا تھا۔ نانی کا انتقال ہو گیا تھا تو وہ اپنے ماموں کے پاس سعودیہ چلا گیا تھا۔ ماموں بے اولاد تھے، سو یہ ان کے ساتھ رہنے لگا۔ عبد کے پاس اس وقت علی کے کوئی 150 کے قریب محفوظ خط تھے۔ جب کبھی وہ بوریت محسوس کرنے لگتا، علی کے خطوط کا خزانہ نکال کر بیٹھ جاتا اور پھر مسکراہٹ اس کے ہونٹوں سے چپک کر رہ جاتی، مگر اس موبائل فون کو گویا عبد کے ہونٹوں کی مسکراہٹ سے بیر ہو چلا تھا۔ تب ہی تو پرسکون ماحول میں ایسا بے ہنگم ارتعاش پیدا ہوا تھا کہ عبد کی ساری توجہ اور محویت ایک چھناٹے سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے قلم ہاتھ میں پکڑے پکڑے موبائل اٹھا کر کان سے لگایا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ عبد جرار سے بات کروا دیں۔ وہی کھنکتی آواز اور شگفتہ لہجہ۔ عبد نے ایک گہری سانس بھری اور دھیمی آواز میں بولا: فرمائیے۔ ہم نے کیا فرمانا ہے، فرماتے تو آپ ہیں، ایسا تلخ مزاج، اللہ کی پناہ۔ اس نے گویا موبائل چھوڑ کر کانوں کو ہاتھ لگائے تھے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ میرے گفٹ کا بلا تم نے کیا حشر کیا تھا؟ ننھا سا موبائل اپنی ناقدری پر روتا رہا۔ خیر، یہاں تو انسانوں کی قدر نہیں، چیزوں کا بلا کیا رونا۔ وہ خواہ مخواہ دکھی ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ خیر چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ اس وقت کیا کر رہے تھے؟ اب بڑے دوستانہ انداز میں پوچھا جا رہا تھا۔ تم سے مطلب؟ وہ کاغذ اور قلم ایک طرف رکھ کے کارپیٹ پر لیٹ گیا تھا۔ مجھے ہی تو مطلب ہے، ویسے تم نہ بھی بتاؤ میں پھر بھی جانتی ہوں تم کیا کر رہے تھے۔ اس کا انداز معنی خیز تھا۔ اچھا تو پھر بتا دے میں کیا کر رہا تھا؟ عبد نے الجھے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ علی کو خط لکھ رہے تھے نا؟ اس نے وثوق سے کہا تھا۔ وہ چونک گیا۔ وہ اسی طرح اسے چونکائے رکھتی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتا کہ وہ کون ہے۔ کم سے کم اس کے قریب کوئی ایسی لڑکی نہیں تھی جو اس کے روزمرہ معاملات تک سے باخبر رہتی۔ تو پھر یہ رمشا اکرام کون تھی؟ تم جانتی ہو علی کون ہے؟ اس نے بہت محتاط انداز میں پوچھا۔ ہاں، ادھر سے فوراً جواب آیا۔ تو پھر بتاؤ۔ تمہارا دوست ہے، وہ سوچتے ہوئے بولی، حالانکہ وہ یہ بات جانتی تھی، مگر انداز یوں تھا گویا سوچ بچار کے بعد تکا مارا گیا ہو۔ ہاں، عبد بڑبڑایا۔ اس کے علاوہ پتہ ہے علی کون ہے؟ اب پھر سے وہ تجسس کی مار رہی تھی۔ کون ہے؟ تمہارے خالہ کا ہونے والا داماد۔ تم کیسے جانتی ہو؟ عبد گویا ششدر رہ گیا۔ وہ کوئی عام رونگ کالر تو نہیں لگتی تھی۔ آج سے پہلے تک وہ اس سے بس عام سے انداز میں بات کرتا رہا تھا، اس لیے تو عبد نے کبھی اس کے بارے میں جاننے کی کوشش نہیں کی تھی، مگر اس وقت وہ حیران رہ گیا تھا۔
یہ بات آج کل امی اور خالہ کے درمیان ڈسکس ہو رہی تھی۔ علی کے ماموں نے ڈکے چھپے لفظوں میں مونا کے لیے پسندیدگی ظاہر کی تھی، مگر یہ انتہائی گھریلو بات بھلا اس اجنبی لڑکی کو کیسے پتہ چل گئی؟ اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا اور اس کے پورے وجود میں عجیب سی بے چینی بھر گئی تھی۔ اب یہ رمشا اکرام کے بارے میں جاننا پڑے گا۔ یہ مت پوچھا کرو میں کیسی جانتی ہوں اور تمہارے بارے میں کیا کیا جانتی ہوں، وہ جتا جتا کر بولی۔ ویسے تمہارا دوست علی مونا کو خاصا پسند کرتا ہے، اسی کی خواہش پر رشتے کی بات چلائی گئی ہے۔ تم کون ہو؟ بہت سنبھل کر ابد نے سنجیدگی سے پوچھا۔ تمہاری عاشق۔ میں پوچھ رہا ہوں تم کون ہو؟ اس نے ذرا تیز لہجے میں اپنا سوال پھر دہرایا۔ رمشا اکرام، تمہاری راہوں میں کھڑی منتظر محبت، تمہاری نظر التفات کی بوند بوند کو ترسنے والی خشک زمین۔ تم مجھے افسانوی باتوں میں الجھا نہیں سکتی۔ ابد کو غصہ آ گیا۔ تمہیں اپنی باتوں میں نہیں محبت میں الجھانا چاہتی ہوں، مگر تم ہو کہ دامن بچا کر نکل جاتے ہو۔ اس کا لہجہ خاصا بوجھل اور دھیما ہو گیا تھا۔ یہ بے فائدہ باتیں ہیں، مجھ پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ تم مان لو گے ایک دن۔ یہ ممکن نہیں۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ خوش فہمی ہے تمہاری۔ وہ سلگ کر بولا۔ نہیں، خود پر اعتماد ہے اور اس محبت پر اعتماد ہے جو میرے اور تمہارے درمیان صف باندھے کھڑی ہے۔ اس کی مزید کوئی بات سنے بغیر اس نے کھٹاک سے فون بند کر دیا، جبکہ ابد خون کے گھونٹ بھر کر رہ گیا۔ اس نے دل میں پختہ عہد کر رکھا تھا کہ آئندہ اس کی کوئی کال اٹینڈ نہیں کرے گا۔ نہ جانے کون لڑکی تھی، کس مقصد کے تحت اسے تنگ کر رہی تھی، نہ جانے اس کا کیا منصوبہ تھا۔ وہ جس حساس ادارے سے منسلک تھا یہ لڑکی اس کے لیے خطرناک بھی ثابت ہو سکتی تھی۔ اسے بہت پھونک پھونک کر قدم رکھنے کی ضرورت تھی۔ رمشا نے بہت دنوں سے کال نہیں کی تھی اور وہ جو اس کا سراغ لگانے کے متعلق سوچ رہا تھا ایک دم پرسکون ہو گیا۔ ویسے بھی ان دنوں فضائے مشقیں وقفے وقفے سے جاری تھیں۔ دن بے حد مصروفیت میں گزر جاتا تھا۔ اناس لالہ نے صبح ہی اسے خوشخبری سنائی تھی کہ خالہ نے مونا کے لیے علی کا رشتہ قبول کر لیا ہے۔ علی اور مونا کی پسندیدگی کی بھنک خالہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر مسئلہ یہ تھا کہ خالہ دوسری بیٹی کو بیرون ملک نہیں بھیجنا چاہتی تھیں۔ پہلے منزہ چلی گئی اور اب مونا کی باری تھی۔ خالہ شاید اسی محبت میں علی کے رشتے کو انکار بھی کر دیتیں، مگر مونا کی آنکھوں میں اترے رنگوں نے انہیں یہ رشتہ قبول کرنے پر مجبور کر دیا۔ ہفتے کو وہ گھر آیا تو ہمیشہ کی طرح شاندار استقبال کیا گیا۔ مونا کی شادی اس بار علی کی آمد کے بعد ہونا قرار پائی تھی۔ ان دنوں ابد کو علی کے خط کا انتظار تھا۔ وہ جانتا تھا علی جب تک اپنی محبت کی داستان بیان نہ کر لے اسے چین نہیں آنا تھا۔ مونا اس کے لیے شربت بنا کر لائی تو ابد نے ٹھنڈی آہیں بھرنا شروع کر دیں۔ خالہ، آنگن کی ساری چڑیاں اڑ رہی ہیں، کون اتنے پیارے شربت بنا بنا کر پلائے گا؟ غم کیوں کھاتے ہیں بھائی، ہم آپ کی خدمت کرنے کے لیے مستقل خادمائیں لے آئیں گے۔ مینا نے اپنی عقل کے مطابق چمک کر بولا تھا۔ کیا مطلب خادمائیں؟ یعنی لالا اور ابی کی دو بیویاں؟ مونا چیخی۔ جی نہیں، اب اتنی خادمائیں بھی دستیاب نہیں ہیں۔ مینا نے سر نفی میں ہلایا۔ صرف ایک ملے گی۔ یعنی ایک اور ایک دو؟ ابی نے فوراً بات اچک لی۔ ایک ماما کی پسند کی اور ایک ہم دونوں بھائیوں کی پسند کی۔ پتہ ہے کیا کریں گے؟ وہ پورا جگ خالی کر کے میدان میں اتر آیا۔ بھلا کیا؟ مونا اور مینا نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہم دونوں اپنی ایک بیوی ماما اور خالہ کے پاس ان کی خدمت کے لیے چھوڑ دیں گے، کیونکہ تم لوگوں کو تو چلے ہی جانا ہے، پھر ہماری اماؤں کا کون خیال رکھے گا؟ میں نے سوچا ہے کہ تم اپنی ایک بیوی کو ادھر چھوڑ جاؤ گے اماؤں کی خدمت کے لیے اور دوسری کو اپنی خدمت کے لیے ساتھ لے جاؤ گے۔ بہت چالاک ہو تم ابھی، یعنی ایک تیر سے اتنے شکار، خالہ خوش، ماما خوش، خاتون اول بھی خوش، مگر خاتون دوم جو ناخوش ہوگی اس کا کیا کرو گے؟ مونا نے اس کے کندھے پر دب لگائی تھی۔ بہت زبان چل رہی ہے تمہاری۔ ابھی اپنے رنگ میں واپس آ رہا تھا۔ یہ جو میری اونچی ناک کے نیچے لو سٹوری چلتی رہی ہے نا، اس لو سٹوری چلانے والے کا انجام میرے ہاتھوں اچھا نہیں ہوگا۔ اتنے طویل ترین محبت نامے لکھتا رہا ہے، مگر مجال ہے جو اس موٹے نے اس راز کو اگلا ہو۔ علی اتنا بھی موٹا نہیں ہے، بس تھوڑا سا صحت مند ہے، مونا نے مری مری آواز میں کہا۔ تھوڑا صحت مند کہاں؟ ابد چیخا۔ پورا ڈرم ہے۔ تو تمہیں کیا تکلیف ہے؟ مونا روحانسی ہوگی۔ میں امی اور خالہ کو بتاتی ہوں۔ کیا بتاؤ گی؟ ابد مزے سے بولا۔
علی سے کہیں ڈائٹنگ کر لے۔ وہ مسلسل اسے چھیڑ رہا تھا۔ اللہ کرے تمہاری بیوی اتنی موٹی ہو جتنا ڈول ہوتا ہے، اتنی چالاک ہو کہ تمہیں تکنی کا ناچ نچا دے۔ مونا زچ ہو کر بددعاؤں پر اتر آئی تھی۔ اے لڑکی، میرے سونے جیسے بیٹے کو بددعائیں نہ دو۔ اگر ایسی صفات کی کوئی لڑکی آ گئی نا تو سب سے پہلے ہم دو بڈھیوں کو کان سے پکڑ کر چلتا کرے گی، پھر ہم کہاں جائیں گی؟ خالہ تفکر سمیت کچن سے باہر آئی تھی۔ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ مونا بھی دہل گئی۔ موٹی عقل جو ہے علی کے جیسی، اس نے پھر چھیڑا۔ ابی کے بچے؟ مونا ناراضی سے چیخی تھی اور پھر دب دب کرتی کچن میں چلی آئی۔ کچھ دیر بعد ازالے کے طور پر وہ ان دونوں کو شاپنگ کروانے لے کے جا رہا تھا۔ مارٹ میں گھومتے ہوئے اس کا سیل مینا نے لے لیا تھا۔ وہ اپنی کسی فرینڈ سے میسیجز پر بات کرنے لگی جبکہ عبد اور مونا گھوم پھر کر شاپنگ کر رہے تھے۔ عبد کی چوائس بہت اعلیٰ تھی۔ مینا اور مونا کے علاوہ اس نے حوریہ کے لیے بھی ایک نفیس سوٹ لیا تھا۔ مینا کی شاپنگ مکمل ہو گئی تو ہاتھ میں کون پکڑے گاڑی میں جا کر بیٹھ گئی۔ اس نے کون ختم کر لی تو سیل فون پر مخصوص بیل بجنے لگی۔ انجان نمبر تھا تو اس نے کال اٹینڈ نہیں کی، مگر فون اس تسلسل سے بجنے لگا تھا کہ مینا نے سوچا شاید کوئی ضروری کال ہو۔ جوں ہی اس نے یس کا بٹن دبایا، دوسری طرف سے بے حد رسیلی آواز سنائی دی۔ ابھی اتنے دن لگا دیے، کیا واپس نہیں آنا؟ جی، آپ کون؟ عبد کے سیل پر صنف نازک کی کال اور پھر بے تکلفانہ انداز۔ مینا کے کان فوراً کھڑے ہو گئے۔ تم کون ہو؟ دوسری طرف کی آواز قدرے محتاط ہو گئی تھی۔ میں مینا ہوں، عبد بھائی کی بہن۔ آپ کون ہیں؟ مینا نے جلدی سے تعارف کی رسم نبھائی۔ مجھے رمشا کہتے ہیں۔ عبد کہاں ہے؟ وہ تو شاپنگ کر رہے ہیں، میں گاڑی میں بیٹھی ہوں، کوئی میسیج ہے تو دے دیں۔ مینا نے گھبرا کر کہا تھا۔ ایک تو یہ خوف تھا کہ عبد کال اٹینڈ کرنے پر ناراض نہ ہو جائے۔ میسیج؟ وہ کچھ دیر سوچ میں پڑ گئی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ تم اپنے اناس لالا سے میری بات کروا دو۔ ابھی تو ممکن نہیں، ان سے رات 10 بجے کے بعد بات ہو سکتی ہے۔ مینا نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ آپ عبد بھائی کی فرینڈ ہیں؟ مینا زیادہ دیر اپنے تجسس پر قابو نہیں پا سکی۔ تمہارے عبد بھائی مجھ سے پیار کرتے ہیں، یہ بات تم سے کہنے والی نہیں مگر اس لیے بتایا ہے کہ تاکہ تم اپنی امی اور خالہ کو بتا دو۔ وہ بہت تول تول کر بول رہی تھی۔ اچھا، تو کیا آپ ہماری ہونے والی بھابھی ہیں؟ مینا کی چمکتی آواز کو بریک تب لگے جب عبد فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر مینا کے کان سے لگا سیل جبٹ لیا۔ بھائی! مینا کچھ سہم سی گئی تھی۔ عبد کے تاثرات ہی ایسے تھے، فون کان سے لگائے وہ پھنکارا۔ آئندہ اس نمبر پر کال کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ جتنی نرمی اس کے ساتھ برت سکتا تھا برت چکا تھا، مگر یہ ڈیٹ تو اسے گھر والوں کے سامنے بھی ذلیل کرنے پر تل گئی تھی۔ عبد مارے اشتعال کے کچھ دیر بول ہی نہ پایا۔ کافی دیر بعد وہ مینا سے مخاطب ہوا۔ اس لڑکی نے جو بکواس کی ہے اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ جی بھائی، مینا نے زور سے سر ہلایا۔ رمشا اکرام اس کے لیے سچ مچ درد سر بن چکی تھیں۔ ان دنوں پھر سے فلائنگ کی مصروفیت نے اسے اپنی طرف متوجہ کر لیا تھا۔ پورے 1.5 ماہ تک وہ گھر جا ہی نہیں سکا تھا اور نہ ہی گھر والوں سے تفصیلاً بات ہو سکی تھی۔ رمشا کا ابھی کوئی فون نہیں آیا تھا۔ پھر لالا کی شادی کے ہنگامے جاگ اٹھے اور اس کے دماغ سے رمشا بالکل ہی نکل گئی۔ حوریہ بھابھی کی آمد اور مونا کی رخصتی، 2 شادیوں کی تقریبات تھیں، سو عبد کو سر کھجانے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ ایک طرف عزیز جان دوست تھا اور دوسری طرف بھائی۔ لالا کی شادی بے حد یادگار رہی تھی۔ مونا اور علی ولیمے کے کچھ دن بعد سعودیہ چلے گئے تھے اور حوریہ بھابھی مستقل ان کے گھر میں رونق بن کر اتر آئی تھیں۔ شادی کے 3 ماہ بعد اناس لالا اس سے ملنے کے لیے چلے آئے تھے۔ عبد خوش بھی ہوا اور حیران بھی۔ بھابھی نے کیسے آنے دیا؟ وہ انہیں چھیڑ رہا تھا مگر لالا کافی سنجیدہ تھے، چنانچہ عبد کو بھی سنجیدہ ہونا پڑا۔ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے ابھی۔ وہ بے حد الجھے دکھائی دے رہے تھے۔ جی لالا، تم رمشا اکرام کو جانتے ہو؟ وہ آپ تک بھی پہنچ گئی ہے؟ عبد کا لہجہ بھنایا ہوا تھا۔ وہ نہیں پہنچی، اس کا باپ آیا تھا میرے پاس۔ اناس لالا کا انداز کچھ سوچتا ہوا اور کھویا کھویا سا تھا۔ کیا مطلب؟ عبد چونک گیا۔ جانتے ہو اس کا باپ کون ہے؟ لالا نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں، اس سے ناواقف تھا۔
اس کا باپ اس شہر کا نامور بزنس مین ہے، فیکٹریاں چلتی ہیں اس کی۔ رمشا اس کے 3 بیٹوں کے بعد پیدا ہونے والی بیٹی ہے، اور جیسی محبت ہم تم سے کرتے ہیں ٹھیک ویسی ہی محبت وہ اپنی بیٹی سے کرتا ہے۔ اور جانتے ہو باپ کب اور کیوں بے بس ہوتا ہے؟ ان کی آواز اور لہجہ دونوں ہی دھیمے تھے۔ ظاہر ہے میں کیسے جان سکتا ہوں؟ عبد چڑھ کر بولا۔ وہ ان کی تمہید کا متن کچھ جان رہا تھا۔ ابھی تم اور رمشا اگر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے تو پھر تم نے ہمیں کیوں نہیں بتایا؟ ہم ایک طریقے کے ساتھ تمہارا رشتہ لے کر جاتے۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہے تھے۔ کیا مطلب؟ میں رمشا کو نہیں جانتا، وہ میرے لیے صرف ایک رانگ کالر ہے، اور 1 سال سے۔ وہ لالا سے یہ سب کہنا چاہتا تھا مگر نہ جانے کیوں کہہ نہیں پایا تھا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے ایسے کلمات ادا کرنا اس جیسے مہذب بندے کے اختیار میں نہیں تھا۔ ابھی میں نے اور ماما نے باہمی صلاح مشورے کے بعد واجد اکرام کو فی الحال ٹالا ہے۔ انہوں نے گویا اس کے چھکے چھڑا دیے۔ مگر لالا، وہ سخت مضطرب ہو گیا۔ کوئی اگر مگر نہیں، ایک باپ کی بے بسی کو صرف وہی محسوس کر سکتا ہے جو ایک ہمدردانہ دل رکھتا ہے۔ وہ اپنی بیٹی کی وجہ سے مجبور تھے، تبھی ہمارے گھر ہاتھ باندھے چلے آئے۔ انہیں یقیناً رمشا نے مجبور کیا ہوگا، اور تم بھی تو یہی چاہتے ہو۔ واجد صاحب بتا رہے تھے کہ 1-1.5 سال سے تمہارا اور رمشا کا رابطہ ہے۔ بہرحال اچھی طرح سے سوچ لو، میں اور ماما تمہارا رشتہ طے کرنا چاہتے ہیں، اور واجد صاحب کہہ گئے ہیں کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح تمہارے علاوہ کسی اور سے نہیں کر سکتے۔ اگر ایسا کرنے کی انہوں نے کوشش بھی کی تو رمشا خود کو ختم کر لے گی۔ انہیں اپنی بیٹی کی زندگی عزیز ہے، اور ہمیں تمہاری خوشی۔ لالا تو اپنا نقطہ نظر واضح کر کے چلے گئے تھے، تاہم وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبتا ابھرتا رہا تھا۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک رانگ کالر اس کی محبت میں مبتلا ہو کر اتنا بڑا قدم اٹھا لے گی۔ نہ جانے کیوں پہلی مرتبہ اس کے دل میں رمشا کے لیے خود بخود نرم جذبات ابھر آئے تھے، اور وہ اس وقت حیران رہ گیا تھا جب رمشا کی فون کالز کا اسے انتظار رہنے لگا۔ لاشعوری طور پر دھیرے دھیرے وہ اس کے دل و دماغ پر قابض ہونے لگی تھی۔ ابھی تک اس نے رمشا کو دیکھا نہیں تھا، مگر وہ اس نے سوچنے لگا تھا، وہ اس کے خوابوں اور خیالوں میں بسنے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے ہی صحیح، عبد کو اس کی مدھر آواز سننے کی عادت سی ہو گئی تھی، اور ایک دن ماما اور حوریہ بھابھی رمشا کو انگوٹھی پہنا کر سادگی سے رسم بھی کرائیں۔ منگنی کے بعد رمشا پہلی مرتبہ خود اس سے ملنے کے لیے آئی تھی، اور پھر عبد نہ جانے کیوں اس سے ملاقات کے بہانے ڈھونڈنے لگا تھا۔ شاید وہ رمشا کی شدتوں کے سامنے سر تسلیم ہم کر چکا تھا، یا پھر رمشا نے اپنے باپ کو اس کے گھر بھیج کر عجیب سی ندامت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ایک بیٹی کے باپ کو جھکانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر واجد اکرام بے بس ہو کر اپنے کندھے جھکا چکے تھے تو پھر اس کی شرافت نے گوارا نہیں کیا کہ وہ ایک بیٹی کے باپ کو ذلیل کرتا، یا پھر رمشا کو اپنے گھر والوں کی نظر میں ہلکا کر دیتا۔ اس نے اناس لالا کے سامنے اعتراف کر لیا تھا۔ لالا، ہماری فون پر ہی دوستی ہوئی تھی، اور میں رمشا سے محبت کرنے لگا۔ میں سمجھا آپ کبھی نہیں مانیں گے، کیونکہ ہمارے اور رمشا کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق ہے، سو مجبوراً اسے اپنے باپ کو ادھر بھیجنا پڑا۔ اٹس اوکے میری جان، محبت کرنا جرم نہیں، مگر محبت طریقے سلیقے سے کرنا چاہیے۔ تم اگر مجھے بتا دیتے تو واجد صاحب کو خود آنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ لالا نے محبت سے اس کا شانہ تھپک کر کہا تھا۔ پھر رمشا اور اس کے ملاقاتوں کا ایک طویل سلسلہ چل پڑا تھا۔ حالانکہ شادی سے پہلے کا میل ملاپ اسے پسند نہیں تھا، مگر رمشا میں نہ جانے کیسی مقناطیسی کشش تھی، اس کی محبت میں دن بدن اور آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، تعلیم یافتہ تھی، ہر لحاظ سے مکمل تھی، اور سب سے بڑی بات عبد چرار کی محبت میں مبتلا تھی، اور یہ محبت کے ساتھ سب سے بڑی ناانصافی ہوتی کہ اسے بدلے میں نفرت یا بے اعتنائی ملے۔ تم نے مجھے کہاں دیکھا تھا رمشا؟ وہ اکثر اس سے یہی سوال کرتا تھا، جس کا جواب وہ کافی شاعرانہ انداز میں دیتی تھی۔ میری اور تمہاری روح دنیا میں آنے سے پہلے ملاقات کر چکی ہے عبد۔ پھر بھی رمشا، بتاؤ نا۔ اس کا اصرار ہمیشہ قائم رہتا۔ شاپنگ مال میں دیکھا تھا، اس نے سچ بتا دیا۔ چھان بین سے پتہ چلا کہ لڑکا نہ صرف تعلیم یافتہ، مہذب اور خوبصورت ہے، بلکہ بہت اچھا شریفانہ پس منظر بھی رکھتا ہے۔ پھر پتہ چلا کہ لڑکا رمشا کو پسند نہیں کرتا، مگر رمشا ہر صورت اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ تب بیٹی کی وجہ سے مجبور ہو کر وہ دونوں میاں بیوی عبد کے گھر چلے گئے تھے۔ اب جب کہ بات طے ہو چکی تھی تو لاڈلی بیٹی کو گھر بار دیکھنا ان کی اولین خواہش تھی۔ اس دن بھی اسے ناشتے کی میز پر نہ دیکھ کر بیگم ماجد اس کے بیڈ روم میں چلی آئی تھیں۔ رشی میری جان، اٹھ گئی ہو تو سب کے ساتھ ناشتہ کر لو۔
آپ کو پتہ ہے کہ میں تنہا ہی ناشتہ کرتی ہوں، پھر بھی مجھے بلانے چلی آتی ہیں۔ وہ لاڈ سے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر بولی، تو کبھی ہمارا ساتھ بھی دے دیا کرو، لنچ بھی اپنے روم میں یا کبھی فرینڈس کے ساتھ، بریک فاسٹ بھی اکیلے کرنا، ڈنر کے وقت بھی مرضی سے ہی ڈائننگ روم میں آتی ہو۔ بیٹا، تمہارے پاپا کی خواہش ہے کہ تم بھی ہمارے ساتھ بیٹھا کرو، گپ شپ کیا کرو، بھابیاں ہیں، بھائی ہیں، بچے ہیں، کبھی انہیں بھی ٹائم دے دیا کرو، سب تمہارا پوچھتے ہیں۔ وہ نرمی سے اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں پھیرتی رہیں۔ مگر مجھے ان سب کی کمپنی بور کرتی ہے، اس نے کافی نخوت سے کہا۔ تو پھر کس کی کمپنی پسند ہے؟ ان کا لہجہ ہنوز نرم تھا۔ کسی کی بھی نہیں، اس نے برا سا منہ بنایا۔ ابد کی بھی نہیں؟ وہ اسے چھیڑ رہی تھی۔ رمشا چونکی۔ ابد کہاں سے بیچ میں آ گیا؟ ابد ہی تو بیچ میں ہے۔ انہوں نے نرمی سے اس کی پیشانی کو چوما۔ وہ تو ہے۔ کیا خیال ہے ابد کو لنچ پر بلائیں؟ بہت دن ہو گئے، اس نے ادھر کا چکر ہی نہیں لگایا۔ بیگم ماجد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، اس کی فلائنگ چل رہی ہے ان دنوں، لنچ پر تو نہیں آ سکے گا۔ رمشا نے سوچتے ہوئے جواب دیا، مشقیں تو سارا سال چلتی ہیں، اپنے لیے بھی وقت نکالنا چاہیے، لنچ نہ صحیح ڈنر ہی صحیح، میں خود اسے فون کرتی ہوں، پھر منع بھی نہیں کر سکے گا۔ رمشا کے حوالے سے ابد انہیں بے حد عزیز ہو گیا تھا۔ جیسے آپ کی مرضی۔ وہ شانے اچکا کر واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ واپس آئی تو ممی کو ابھی تک وہیں بیٹھ کر حیران ہو گئی۔ ابد سے بات ہو گئی ہے، رات کو وہ آئے گا؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے بیٹی کو اطلاع دی تھی، مگر رمشا کے تاثرات پہلے جیسے تھے، بالکل سپاٹ۔ کبھی کبھی تو انہیں بیٹی کے انداز غیر فطری لگتے تھے، وہ عام لڑکیوں سے بہت مختلف تھی یا پھر خود کو مختلف ظاہر کرتی تھی۔ تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ وہ ہمیشہ بیٹی سے دوستانہ انداز میں بات کرتی تھیں۔ روز تو ملاقات ہوتی ہے۔ رمشا لاپرواہی سے بولی، بیٹا روز روز ملنا کچھ اچھا نہیں ہوتا، شادی کے بعد ساتھ ہی تو رہنا ہے تعمر، پوری زندگی ایک دوسرے کو جاننے کے لیے پڑی ہوتی ہے۔ وہ بے ارادہ ہی اسے ٹوک گئے تھے۔ مجھے کوئی شوق نہیں روز روز کی ملاقاتوں کا، ابد خود اپنے ٹف شیڈیول سے ٹائم نکال کر آتا ہے، ویسے بھی ان دنوں ہاکی سے دور رہے سو وہ کبھی کبھی فری ہوتا ہے۔ اس نے ناک چڑھا کر وضاحت کی، آج تم عدیلہ سے ضرور بات کر لینا، ابد بھی خوش ہوگا۔ میں نے کسی کو خوش رکھنے کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا۔ وہ چہرے اور ہاتھوں پر لوشن کا مساج کرنے لگی۔ رشی؟ وہ محض اسے گور کر رہ گئی۔ بیٹا اپنے مزاج کو بدلو میری جان، ایک نئے گھر اور نئے ماحول میں جانا ہے تمہیں۔ ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ جب جاؤں گی تو دیکھا جائے گا۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھیں۔ کہتے ہیں جس سے محبت ہو اس کی خاطر خود کو بدل لیتے ہیں۔ بدل لوں گی؟ انداز سراسر ٹالنے والا تھا۔ وہ کلس کر اٹھ گئی تھیں۔ رمشا نے اٹھ کر لباس تبدیل کیا۔ آدھے گھنٹے بعد جب نیچے آئی تو سب مرد حضرات آفس جا چکے تھے۔ اس نے ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا، پھر پاپا کے آفس چلی آئی۔ وہ میٹنگ میں تھے جب رمشا کو کچھ جلدی تھی۔ منٹ بعد واجد صاحب میٹنگ ہال سے باہر نکلے تھے۔ رمشا جو ان کے انتظار میں بیزار سی بیٹھی تھی، انہیں دیکھ کر ٹھنکی، اتنا ویٹ کرواتے ہیں؟ کیسے یاد آئی ہماری؟ وہ کوٹ اتار کر اپنی کرسی پر بیٹھ رہے تھے۔ پاپا سویرے سویرے طنز؟ وہ لاڈ سے ان کے کندھے سے آ لگی۔ واجد صاحب نے سامنے کھلی فائل کو ایک طرف رکھ کر بیٹی کی طرف پیار سے دیکھا۔ کچھ پیسے چاہیے تھے۔ اوہ، تو اپنے مطلب کے لیے آئی ہو؟ وہ والیٹ نکال کر پیسے چیک کرنے لگے۔ کتنے چاہیے؟ اونلی 50,000۔ رمشا نے بے نیازی سے بولا۔ یہ اونلی ہے؟ انہوں نے کچھ نوٹ گن کر اس کی طرف بڑھائے۔ یہ تھوڑے ہیں پاپا۔ رمشا ٹھٹکی، اتنے میں گزارا کر لو، ابد کی سیلری اتنی بھی نہیں، تھوڑے میں گزارا کرنے کی عادت ڈالو۔ ان کا انداز ناصحانہ تھا۔ تو ابد بھی بزنس کر لے گا، ویسے بھی مجھے اس کی جاب اتنی اٹریکٹیو نہیں لگتی۔ اس نے نخوت سے کہا، جتنے روپے وہ مہینے میں کماتا ہے اتنے میں ایک دن میں خرچ کر دیتی ہوں۔ ابد تمہاری اپنی چوائس ہے، وہ جو ہے جیسا ہے، تمہیں اسی حالت میں اسے قبول کرنا ہے۔ وہ تمہاری خاطر خود کو نہیں بدلے گا، بلکہ تمہیں اپنی سوچ، خیالات اور رہن سہن بدلنا ہوگا۔ خود میں تبدیلی لاؤ بیٹا۔ پاپا ہر جگہ مجھے نصیحت کرنے بیٹھ جاتے ہیں، تنگ آ گئی ہوں میں ان تقریروں سے۔ وہ بیزاری سے بولی، بیٹا یہ تمہارے فائدے کی باتیں ہیں، اسے جسٹ ایڈوائس مت لیا کرو۔ جو اس گھر کا ماحول ہے وہ اس گھر کا نہیں ہوگا۔ بعد میں تمہارے لیے یہ مسائل کھڑے ہوں گے، بہتر ہے کہ ابھی سے اپنی شخصیت کی کمی بیشی کو دور کر لو۔ اگرچہ ابد بہت سمجھدار اور تعاون کرنے والا لڑکا ہے، مگر مجھے تمہاری نادانیوں سے بہت خوف آتا ہے۔
آپ پیسے نہیں دینا چاہتے نا، نہ دیں۔ وہ پیسے غصے میں وہیں چھوڑ کر دب دب کرتی چلی گئی تھی اور واجد اکرام اسے پکارتے رہ گئے۔ اس کا مزاج ہی ایسا تھا، پل میں تولا پل میں ماشا، کبھی دھوپ بن جاتی، کبھی چھاؤں، کبھی بادل کی طرح گرجنے لگتی اور کبھی بارش بن کر برسنے لگتی۔ مزاج کی اس گرمی کی وجہ سے عبد سے بھی وہ 2-3 مرتبہ معمولی جھڑپ چکی تھی۔ چونکہ بات معمولی نوعیت کی ہوتی تھی اس لیے عبد اسے منا بھی لیتا تھا، سو مزید بات بڑھتے رہ جاتی تھی، مگر اس دن ان کا سنجیدہ نوعیت کا جھگڑا ہو گیا تھا۔ اس نے بات ہی کچھ ایسی کی تھی کہ عبد کو غصہ آ گیا۔ اس دن عبد اس کے فون کرنے پر آیا تھا، اگرچہ وہ کافی مصروف تھا، مگر رمشا کی ضد کے سامنے اکثر ہتھیار پھینک دیتا تھا۔ جب وہ نہ کرنے کے باوجود بھی آ گیا تو رمشا گویا فتح کے احساس سے سرشار ہو گئی۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گے۔ وہ ہلکا سا مسکرائی تھی، عجیب سا مغرورانہ انداز تھا اس کا، گویا وہ جانتی تھی کہ عبد کبھی انکار کر ہی نہیں پائے گا۔ آنا تو مجھے تھا ہی، آپ کے حسن میں کشش ہی بہت ہے، وہ سادگی سے بولا۔ ایک بات تو بتاؤ۔ ملازمہ جو جوس لے کر آئی تھی اسے لنچ کی ہدایات دینے کے بعد رمشا نے سوچتے ہوئے بولا۔ پوچھو۔ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ وہ اس سوال پر چونکا۔ جتنے تم مجھ سے کرتی ہو، شاید اس سے بھی کچھ زیادہ۔ میں خود اپنے جذبات کو سمجھ نہیں پایا ہوں۔ تمہاری محبت میرے دل پر بہت اچانک یا بہت آہستہ آہستہ اتری تھی، تاہم میں خود کو بے بس پانے لگا تھا۔ عبد نے اپنی دلی کیفیت کا بے جھجک اقرار کیا۔ رمشا سر سے پیر تک مسرور ہوگی۔ تم میری خاطر کوئی ایسا کام کر سکتے ہو جو تم نہیں کرنا چاہتے، مگر میری محبت تمہیں مجبور کر دے۔ اس کا انداز بہت عجیب سا تھا اور لہجہ اور تاثرات عجیب تر۔ کیا مطلب؟ وہ الجھ گیا۔ اگر میں کہوں تم جاب چھوڑ کر بزنس کر لو تو؟ رمشا گویا تول کر بول رہی تھی۔ عبد کے چہرے پر ناگواری پھیل گئی۔ میں اپنے کیریئر کی شروعات میں جاب چھوڑ دوں؟ مگر کیوں، جبکہ میں اپنی جاب سے مطمئن ہوں؟ مگر میں تمہاری جاب سے مطمئن نہیں ہوں، کیا تم میری ضروریات پوری کر سکو گے؟ رمشا کا انداز چبھتا ہوا تھا۔ جو کچھ میرے بس میں ہوا ضرور کروں گا، تاہم اگر تم اپنے باپ کی دولت کے ساتھ میرا موازنہ کرو گے تو پھر معذرت ہے، میں جو کچھ ہوں تمہارے سامنے ہوں، اور تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں ایک معمولی سا سپاہی ہوں، کسی لینڈ لارڈ کا بیٹا نہیں ہوں۔ مجھے اپنی جاب اور اپنے نسب پر فخر ہے۔ عبد نے دو ٹوک لہجے میں گویا اپنی بات واضح کر دی۔ اگر تمہیں ایک چانس دیا جائے پھر بھی نہیں؟ وہ لائم جوس کو گھونٹ حلق میں اتار رہی تھی۔ تمہاری بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ میں صرف اتنا چاہتی ہوں، اگر تمہیں پارٹنرشپ کی آفر ہو تو؟ وہ ایک گلاس جوس سے لبالب بھر رہی تھی۔ اس کے لیے سرمائے کی ضرورت ہوتی ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ عبد نے جوس کا گلاس میز پر رکھ دیا۔ تمہارے لالا نے اتنا بڑا بے حد اسٹائلش سا کلینک سیٹ کیا ہے، ان کے پاس اتنا سرمایہ کہاں سے آیا؟ ہماری کچھ آبائی زمینیں تھیں جو ماما نے بیچ دیں، کچھ پیسوں سے گھر بنا لیا تھا اور کچھ بینک میں محفوظ تھے جو کام آ گئے۔ عبد نے تحمل سے بتایا۔ رمشا جانتی تھی کہ عبد کو اس کی باتیں ناگوار گزر رہی ہیں، مگر وہ پھر بھی باز نہیں آ رہی تھی۔ اگر پاپا تمہیں اپنے بزنس میں شمولیت کی آفر کریں؟ دیکھو رمشا، میرا مائنڈ کبھی بھی بزنس کی طرف نہیں رہا، میں اپنی جاب میں ریلیکس فیل کرتا ہوں، اگر مجھے بزنس کی فیلڈ میں جانا ہوتا تو میرے لیے ناممکن نہیں تھا۔ عبد نے ابھی تک ضبط کا دامن نہیں چھوڑا تھا۔ پھر بتاؤ، میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ جاب نہیں، ہاکی نہیں، گھر والے بھی نہیں۔ پھر بتاؤ، میری محبت میں تم کیا چھوڑ سکتے ہو؟ جاب نہیں، ہاکی نہیں، گھر والے بھی نہیں۔ تو پھر مجھے بتاؤ کہ تم میری محبت میں اپنی کس عزیز چیز کو چھوڑ سکتے ہو؟ اس کے لہجے میں بچوں جیسی ضد تھی۔ تمہاری محبت میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں۔ عبد مسکرایا۔ میں کیسے یقین کروں؟ وہ بے یقین تھی۔ اور میں کیسے یقین دلاؤں؟ عبد اس کی خوابناک آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا۔ پہلے تم میرے فون سے بہت چڑھتے تھے، پھر اتنی جلدی بدلاؤ کیسے آیا؟ مجھے لگتا ہے تم شبہات اور ابہام کا شکار ہو۔ پاگل، محبت سوچ سمجھ کر یا باقاعدہ پلاننگ سے نہیں کی جاتی۔ میں تو خود حیران ہوں، بن دیکھے، بن پرکھے اور بن جانے میں صرف تمہاری محبت سے متاثر ہو کر تمہیں دل میں بسا چکا تھا۔ اس کے لہجے کی سچائیوں نے رمشا کے تمام تر خدشے جھاگ کی طرح بٹھا دیے تھے، اسے خود پر ناز سا ہوا تھا۔ رمشا اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتی رہی، ایسی نظر سے جو عبد کے دل کو شکنجے میں جکڑ کر گویا عمر بھر کے لیے قید کر لیتی۔
وہ اسے اپنی محبت میں انتہا تک لے جانا چاہتی تھی، یوں کہ کبھی ابد واپس مڑنے کی یا پلٹ جانے کی کوشش بھی کرتا تو واپسی کے راستے اس کے لیے کھوٹے ہو جاتے۔ وہ اسے اپنے وجود کا عادی کر لینا چاہتی تھی، وہ اس کی ہر سوچ، ہر خیال اور ہر خواب پر قابض ہونا چاہتی تھی۔ رمشا اکرام بھلا چاہتی کیا تھی؟ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش کیا تھی؟ ابد جرار کے دل کی ہر دھڑکن کو اپنے اختیار میں کر لینا یا اس کے سچے موتی جیسے دل پر کوئی بھاری ضرب لگانا؟ یہ تو وقت بتا سکتا تھا۔ خاصی حد تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو بھی چکی تھی۔ ابد جرار اس کی محبت میں بہت آگے تک نکل آیا تھا۔ وہ جانتی تھی ابد رشتہ اور تعلق نبھانے والوں میں سے ہے۔ پھر کچھ ماہ بعد ابد کی طرف سے نکاح پر بے حد اصرار کیا گیا۔ یہاں پر رمشا کی ایک بھی نہیں چلی۔ اس کے بھائیوں اور پاپا نے ابد کی بات پر سوچ وچار کے لیے بھی وقت نہیں لیا تھا۔ یوں ایک بہت بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا اور بہت دھوم دھام کے ساتھ ان کے نکاح کا مبارک فرض ادا کیا گیا۔ رمشا آج کے دن کی مناسبت سے بہت سجی سنوری تھی۔ عروسی لباس، زیورات اور میک اپ نے اس کے حسن کو دو آتشہ کر دیا تھا۔ ابد کی ماما اور خالہ کے علاوہ اناس، لالا اور حوریہ بھابھی بے انتہا خوش تھیں۔ خود اس کا دل بھی اس وقت خوشی اور مسرت کی آخری انتہا تک پہنچا ہوا تھا۔ نکاح کے بعد رمشا میں بہت سی تبدیلیاں نظر آنے لگی تھیں، حتیٰ کہ ابد کے گھر والے بھی نوٹ کرنے لگے تھے کہ رمشا کی فون کرنے کی رفتاریں 3 گنا اضافہ ہوا تھا۔ تقریباً ہر 2 گھنٹے بعد اس کا فون آ جاتا تھا اور ابد اٹھ کر الگ کمرے میں چلا جاتا۔ وہ ہفتہ واری تعطیل پر بھی اسے گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ گھر والوں کے درمیان ابد اسے بالکل فراموش کر دیتا ہے۔ وہ تقریباً ہر روز ملتے تھے۔ اگر کبھی ابد مصروفیت کی بنا پر جا نہیں پاتا تھا تو وہ خود آ جاتی تھی۔ اکثر لوگ اس کی قسمت پر رشک کرتے تھے۔ ان رشک کرنے والوں میں سر فہرست جازم، صوب اور علی بھی شامل تھے۔ جازم کی علی کے ساتھ خاصی دوستی تھی، بلکہ جازم کی رمشا کے ساتھ بھی خاصی انڈرسٹینڈنگ نظر آتی تھی، کیونکہ جازم اور رمشا آپس میں کزن بھی تھے۔ جب وہ اکرام ہاؤس جاتا تو اکثر جازم سے بھی ملاقات ہو جاتی۔ اب وہ روایتی حریفوں کی طرح اس سے نہیں ملتا تھا، بلکہ کافی دوستانہ انداز میں بات چیت ہوتی تھی۔ ابد کی ماما کا خیال تھا کہ ابد کے فوراً بعد رمشا کو گھر لے آئیں گے، مگر رمشا نہ جانے کیوں ٹال مٹول کر رہی تھی۔ اس دن بھی اسی بات پر دونوں کے درمیان تکرار ہو گئی تھی۔ تم اپنی ماما کو ابھی ڈیٹ فکس کرنے کے لیے مت بھیجنا۔ اس دن وہ لانگ ڈرائیو کے لیے شہر کی سڑکیں روند رہے تھے۔ کیوں؟ ابد نے حیرت سے پوچھا۔ بس ابھی میرا موڈ نہیں۔ لہجے میں بے نیازی تھی۔ واہ، کیا کہنے محترمہ کے موڈ اور مزاج کے۔ ابد طنزیہ انداز میں گویا ہوا۔ اچھا، طنز کرنے کی ضرورت نہیں، میں جو کہہ رہی ہوں وہ ہی ہوگا۔ وہ حکمیہ انداز میں انگلی اٹھا کر بولی۔ تم جو کہہ رہی ہو وہ نہیں ہوگا، اب جو میں چاہوں گا وہی ہوگا۔ ابد بھی اسی کے انداز میں بولا۔ تم زبردستی کرو گے؟ کر بھی سکتا ہوں، آفٹر آل تم میری منکوحہ ہو۔ وہ اسے چھیڑتے ہوئے بولا۔ میں اس لیے نکاح نہیں کروانا چاہتی تھی کیونکہ تمہارے جیسے پینڈو فوراً حق جتانے لگتے ہیں۔ اس نے نخوت سے ناک چڑھا لی۔ یہ پینڈو آپ کی چوائس ہے۔ ابد نے گویا اسے چڑھایا تھا اور وہ چڑ گئی تھی۔ اب ساری زندگی اسی بات کے تانے دینا۔ یہ کوئی غلط بات بھی نہیں، میں نے ٹھیک ہی تو کہا ہے، ابد نے کمال اطمینان سے کہا۔ تم بھلا غلط کہہ سکتے ہو؟ بہرحال مجھے ابھی 2-3 سال تک رخصتی نہیں کرانا، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ کیوں، پی ایچ ڈی کا ارادہ ہے؟ مجھے پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں۔ جب میں ڈاکٹر نہیں بن سکی تو پھر کچھ اور کیوں بنتی؟ یہ تو پاپا کی ضد تھی جو میں نے بامشکل گریجویشن کر لیا۔ اس کا انداز عجیب سی تپش لیے ہوئے تھا۔ تو کیا ڈاکٹر بننے کا شوق تھا؟ پلیز میرے اس شوق کا ذکر مت کرو۔ جب میں کسی ڈاکٹر کو دیکھتی ہوں یا کسی ڈاکٹر کی تعریف ہوتی سنتی ہوں تو مجھے آگ لگ جاتی ہے۔ وہ ایک دم چلا اٹھی تھی۔ اس کا انداز ابد کی سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ پریشان ہو گیا۔ اگر تم کوشش کرتی تو ڈاکٹر بن سکتی تھیں۔ پلیز ابد کچھ اور بات کرو، وہ ناگواری سے بولی۔ شادی کی بات بھی پسند نہیں، اسٹڈیز کی بات بھی پسند نہیں، تو پھر کون سی بات کی جائے؟ وہ بے بسی سے بولا۔ کوئی بہت اچھی بات جو میرا دل خوش کر دے، جو میری انا اور سلگتے دل پر پھوار بن کر برسے، جو میرے غصے کو ٹھنڈا کر دے یا میرے دل میں ہمہ وقت بھڑکنے والی انتقام کی آگ کو بجھا دے۔ وہ عجیب سے ٹوٹے پھوٹے لہجے میں بڑبڑاتی چلی گئی تھی۔ یہ جو فلسفہ تم نے بیان کیا ہے میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ فلسفہ تمہاری سمجھ میں آ بھی نہیں سکتا۔ وہ طرف ہوئی۔ میں تمہیں ایک راز کی بات بتاتا ہوں۔ ابد نے کچھ سوچ کر گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ بتاؤ، وہ متوجہ ہوئی۔ تم بہت عجیب لڑکی ہو ریشی۔ وہ تو میں ہوں۔
اس نے اعتراف کر لیا۔ کچھ سرپری بھی ہو، تم نے سچ کہا۔ وہ ٹھنڈے پانی کی طرح سرد ہو گئی۔ کچھ ہپتی بھی ہو، بالکل دیوانی بھی لگتی ہو۔ پہلے نہیں تھی، جب سے تمہیں دیکھا ہے جب سے دیوانی ہوں میں۔ کچھ اور سوچ کے تمہاری طرف آئی تھی، مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ تم اتنا پیارا دل رکھتے ہو۔ وہ آہستگی سے بولی۔ کچھ پر اصرار بھی لگتی ہو، ایک پہیلی ہو۔ ہاں واقعی، اس نے تسلیم کر لیا۔ کچھ انوکھی بھی ہو، مانتی ہوں۔ عجیب نہیں، عجیب تر ہو۔ وہ گویا گردان کیے جا رہا تھا اور رمشا ہاں کی مہر لگا رہی تھی۔ عبد اور رمشا کے درمیان جھڑپ ہوئی تھی۔ ایک معمولی سی بات ہونے والی یہ لڑائی سنجیدگی اختیار کیے جا رہی تھی۔ عبد کے تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ رمشا اتنی معمولی بات پر جھگڑا کرنے کے بعد قطع تعلق بھی کر لے گی۔ وہ نہ تو اس کا فون سن رہی تھی اور نہ ہی ملنے پر رضامند ہو رہی تھی۔ وہ فون کر کے تقریباً تھک چکا تھا اور اکرام ہاؤس کے چکر لگا کر عاجز آ گیا تھا، مگر وہ تھی کہ کچھ سننے پر تیار ہی نہیں تھی۔ اس کی ناراضی نے عبد کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ پورے 4 دن ہو گئے تھے رمشا کو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں تھا۔ عبد کو لگتا تھا گویا اس کی زندگی کا مقصد ختم ہو کر رہ گیا ہے۔ عجیب سی بے قراری نے اس کے دل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا اور اسی وجہ سے اس کی آفیشل کارکردگی بھی متاثر ہو رہی تھی۔ وہ پورا دن دیوانوں کی طرح اسے فون کرتا رہتا، مگر رمشا نے کبھی فون سننے کی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کبھی تو عبد کو بھی لگتا تھا کہ اسے مضطرب کر کے وہ جان بوجھ کر کال اٹینڈ نہیں کرتی، محض عبد سے بدلہ لینے کے لیے، کیونکہ وہ بھی تو اس کی بے چینیوں کو حاتم میں نہیں لاتا تھا۔ مگر اس وقت بات بھی تو کچھ اور تھی۔ ان دنوں عبد کو یوں لگتا تھا کہ گویا رمشا کو منانے کے علاوہ دنیا میں کوئی اور مقصد اس کے لیے نہیں بچا۔ اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کا محبوب بلا کا انا پرست ہے۔ رمشا کی انا کو توڑنے کے بجائے وہ خود کو اور بھی اس کے لیے نرم کر چکا تھا، اور یہ رمشا کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ وہ گویا ان دنوں ہواؤں میں اڑتی پھر رہی تھی۔ وہ عبد کو آزمانا اور پرکھنا چاہتی تھی، اور اس نے عبد کو جیسا سمجھا تھا بالکل ویسا ہی پایا۔ وہ جانتی تو تھی کہ عبد اس کی محبت میں بہت آگے بڑھ چکا ہے، مگر اس کی رات جگہوں کی سرخیوں سے مزین آنکھیں دیکھ کر رمشا کو خود پر ناز ہونے لگا تھا۔ اور جب رمشا کو یقین ہو گیا کہ عبد جرار کبھی واپس پلٹ نہیں سکتا، تب اس نے بڑے ہی اطمینان کے ساتھ اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کر اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ کیا ہے؟ وہ چونک گیا تھا۔ وہ اسے چونکاتی ہی تو رہتی تھی۔ تمہاری ماما کی پہنائی گئی انگوٹھی، اس نے اطمینان سے کہا۔ مگر مجھے واپس کیوں کر رہی ہو؟ وہ الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ ظاہر ہے جس کی چیز ہوگی اسی کو واپس لوٹاؤں گی نا۔ جسے چیز دی جائے ہم اس سے واپس نہیں لیتے، عبد نے ناگواری دبا کر کہا۔ میں یہ تعلق ختم کرنا چاہتی ہوں۔ اس کی بے نیازیاں عروج پر تھیں۔ عبد کچھ دیر اس کی طرف سنجیدگی سے دیکھتا رہا۔ یہ تعلق تمہاری خواہش پر جوڑا گیا تھا، مگر تمہاری مرضی پر ختم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ میں یہ رشتہ کبھی ختم نہیں کروں گا۔ جو رشتہ ہمارے بزرگوں نے باہمی رضامندی سے جوڑا ہے، اسے میں تمہاری نادانی کی وجہ سے ختم نہیں کر سکتا۔ یہ نکاح میری ضد کی وجہ سے ہوا تھا اور میری خواہش پر ہی ختم ہوگا، انڈرسٹینڈ؟ وہ ایک دم بھڑک اٹھی۔ خوش فہمی ہے تمہاری؟ اس نے سر جھٹکا۔ مجھے غصہ مت دلاؤ۔ وہ تنک اٹھی۔ یہ نہ ہو کہ میں اپنے باپ کو نکاح ختم کرنے پر مجبور کر دوں۔ اس کا انداز دھمکانے والا تھا۔ تم کچھ بھی کر لو، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کوئی کھیل یا تماشا نہیں۔ محبت کی ہے، نکاح کیا ہے اور پھر ختم کر دیا۔ اور تم کیا کرو گے؟ وہی جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ تمہاری سوچ وہاں تک جا بھی نہیں سکتی۔ وہ اسٹیئرنگ وہیل کو انگلیوں سے بجا رہا تھا۔ کیا کر لو گے تم؟ رمشا عبد جرار کو اغوا، اس کی غضبناک ہوتی آنکھوں میں جھانک کر بولا۔ کیا مطلب؟ وہ چیخی۔ تم ایسا نہیں کر سکتے۔ میں ایسا ضرور کروں گا۔ میں بھی پاپا کو کال کرتی ہوں۔ وہ غصے کے عالم میں ڈیش بورڈ سے اپنا سیل اٹھانے لگی۔ آپ کے موبائل میں کریڈٹ نہیں ہے میری جان، یہ میرا سیل لے لو۔ اس نے جان بوجھ کر اسے چڑھایا۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ ہرگز نہیں۔ اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ عبد میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ وہ چلائی۔ تو مار دو نا۔ وہ شوق ہو رہا تھا جبکہ اس کا پارا چڑھتا جا رہا تھا۔ مٹھیاں بھینچے وہ عبد کو گھور رہی تھی۔ گاڑی روکو، یہ چلتی گاڑی ہے، رک نہیں سکتی۔ وہ انجان راستوں کی طرف گاڑی دہراتے لے جا رہا تھا۔ رمشا بازی الٹتی دیکھ کر سخت متوحش ہو رہی تھی۔ عبد تم میرے ہاتھوں ضائع ہو جاؤ گے۔ میں تمہارے ہاتھوں ضائع ہونے کا دل سے خواہش مند ہوں۔ رشتہ توڑ کر بھی تم مارنا چاہتی ہو، سو ایسے ہی مار دو۔
ابد کی مخمور سی آواز نے یکدم رمشا کے اندر خاموشیاں اتار دیں۔ وہ کچھ پل کے لیے بالکل چپ ہو کر رہ گئی اور پھر جب بولی تو لہجہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہو مجھ سے؟ وہ گویا خواب کی کیفیت میں تھی۔ اتنی سی کہیں زیادہ، جہاں تمہاری سوچ کی انتہا ہو جاتی ہے وہیں سے میری محبت کی شروعات ہوتی ہے۔ کیوں ستاتی ہو رمشا؟ دل کو اتنا آزمائش میں مت ڈالو۔ مجھے گھر چھوڑ دو۔ رمشا ایک دم پوری جان سے کانپ گئی تھی۔ اپنے گھر لے چلوں؟ وہ شوخی سے بولا۔ نہیں، میرے گھر۔ تمہارا گھر تو وہ ہے جو میرا ہے، اس نے جتایا۔ فی الحال تو یہی میرا گھر ہے اور شاید ہمیشہ کے لیے۔ رمشا کا دل ایک دم پوری دنیا سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف چند دنوں کے لیے۔ ابد نے ایک مرتبہ پھر جتایا۔ مجھے ابھی شادی نہیں کرنی، وہ متحوش سے بولتی تھی۔ ابھی میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں۔ تم اپنا مائنڈ میک اپ کر لو نا، رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آ جاؤں گا۔ ابھی نہیں، مجھے کچھ اور وقت چاہیے۔ سوری جان، یہ وقت آپ کے ہاتھ سے اب نکل چکا ہے، ابد نے گویا ہاتھ جاڑ کر کہا تھا۔ پہلے سوچا تھا کہ رمضان کے بعد تمہیں لینے کے لیے آئیں گے، مگر اب تمہارے اتھرے پن کی وجہ سے فوری فیصلہ کرنا پڑے گا۔ ہرگز نہیں، تم ایسا کچھ بھی نہیں کرو گے۔ مجھے تمہارے اس انکار کی وجہ سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اب کہ ابد کافی ناگواری سے بولا تھا۔ میں کب انکار کر رہی ہوں، میں تو بس… وہ ایک دم گھبرا گئی۔ تو پھر تیار رہنا مائی ڈیئر وائف، میں جلد تمہیں لینے کے لیے آؤں گا، کیونکہ اس رانگ کالر کے رنگ بدلنے کا بالکل پتہ نہیں چلتا، نہ جانے کس جگہ کس موڈ پر ڈاچ دے دے۔ وہ شرارتی انداز میں کہتا چلا گیا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے کے ساتھ اکرام ہاؤس کے گیٹ کے سامنے رک گئی تھی۔ رمشا بہت بوجھل قدموں سے باہر نکلی۔ ڈرائیو وے پر چلتے ہوئے اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کے قدم بہت شکستہ تھے، حالانکہ وہ جو چاہتی تھی ویسا ہی ہوا تھا۔ وہ ابد جرار کو اپنے پیار میں دیوانہ بنانا چاہتی تھی اور وہ دیوانہ بن گیا تھا۔ پھر رمشا اکرام کے دل میں اتنے سناٹے کیوں اتر آئے تھے؟ شاید ضمیر کی چبھن کی بدولت۔ ابد کے فوراً بعد اس کی شادی کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ اس کا تمام تر غصہ، ضد، اکڑ اور رونا دھونا ناکام ثابت ہوا تھا۔ ممی اور پاپا کچھ سننے کو تیار نہیں تھے۔ اس کے بار بار کے انکار نے ممی جیسی نرم مزاج کو بھی خاصا مشتعل کر دیا تھا۔ تم سائیکو کیس ہوتی جا رہی ہو رشی۔ بہت دفعہ تمہارے پاپا کو کہا تھا کہ تمہیں کسی ماہر نفسیات کو دکھائیں۔ عجیب پاگل پن ہے یہ۔ پہلے ابد کے لیے مر رہی تھی، ہم عزت ہاتھوں میں لیے اس کے گھر چلے گئے کہ لاڈلی بیٹی کی آنکھ کے آنسو برداشت نہیں ہوتے تھے، اور اب بلا وجہ کا انکار۔ یہ نکاح ہے، کوئی کھیل نہیں جو 1 گھنٹے کے ڈرامے کے بعد ختم ہو جائے۔ ممی پلیز، میں ابھی ذہنی طور پر تیار نہیں۔ اس سے بات بھی تو بن نہیں پائی تھی۔ یہ ہمارا درد سر نہیں، ڈیٹ فکس ہو چکی ہے، کارڈز ہم نے بانٹ دیے ہیں۔ سوسائٹی میں ہمیں اور ان شریف لوگوں کو کیوں ذلیل کرنا چاہتی ہو؟ ممی تھک کر بولی۔ آزمائش چاہے بیٹی کی صورت میں ہو یا بیٹی کی شکل میں، ماں باپ کو بالکل ڈھا کر رکھ دیتی ہے۔ بڑا پڑا خاندان ہے ہمارا، تمہاری بھابیاں، ان کے میکے والے، ہم کس کس کو جواب دیتے پھریں گے؟ جبکہ ابد کے لیے تمہاری پسندیدگی کسی سے بھی ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ حالانکہ جازم کے لیے اپیا نے دہلیز پکڑ کر رکھی تھی، مگر میں نے اور تمہارے پاپا نے صرف اور صرف تمہاری خوشی کا خیال رکھا۔ ہم نے رشتہ داری میں تمہارے دل کو قربان نہیں کیا۔ کیوں اتنا ستاتی ہو رشی؟ وہ گویا بالکل ڈہ گئی تھی۔ سوری ممی، میں ایسا چاہتی تو نہیں، پھر بھی نہ جانے کیوں مجھ سے ایسا رویہ ہو جاتا ہے غیر ارادی طور پر۔ میری شخصیت میں یہ کمی کیوں ہے؟ میں عام نارمل لوگوں جیسی کیوں نہیں؟ رمشا سسکنے لگی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ شادی کے لیے رضامند تھی ہی نہیں۔ کھیل کھیل میں وہ آگ کے بام پر جلا بیٹھی تھی۔ اس آگ کی لپیٹ میں خود اس کا اپنا دل جل گیا تھا۔ یہ تو رمشا اکرام نے سوچا ہی نہیں تھا۔ اگرچہ ہار تو وہ چکی تھی، مگر اس کی انا اسے ہار ماننے نہیں دیتی تھی۔ وہ ابد کو دیکھ لینے کے بعد اس کی محبت میں مبتلا ضرور ہو گئی تھی، یہ سب سے بڑا سچ تھا، مگر وہ اس کے گھر والوں کے خلاف دل میں کینہ رکھتی تھی، اور یہ اس سے بھی بڑی تلخ ترین سچ تھا۔ ابد کی مختصر فیملی کے افراد روز اول سے ہی رمشا کی نظر میں کھٹکتے تھے۔ وہ ان کے خلاف دل میں نفرت اور بغض رکھتی تھی، اور یہ نفرت اس وقت مزید بڑھ گئی تھی جب اسے اس گھر میں آ کر رہنا پڑا تھا۔ پہلے روز ہی سے اس نے ان سب سے کافی سرد رویہ رکھا تھا۔ وہ لوگ اس کی خاموشی اور سرد انداز کو شرم یا جھجک پر محمول کر رہے تھے، سو مطمئن بھی تھے، مگر شادی کے دوسرے روز ہی ان کا اطمینان جاتا رہا تھا۔ دلہن ناشتہ کرنے کے لیے نہیں نیچے آ رہی، کسی خاتون نے اطلاع پہنچائی تھی۔ کیوں؟ کیا ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ حوریہ ناشتے کے لوازمات میز پر سجا رہی تھی۔ آج نئی دلہن کے لیے خصوصی اہتمام کیا گیا تھا۔ یہ اس گھرانے کی پرانی عادت تھی کہ گھر کے افراد ہمیشہ ایک جگہ بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے۔
نئے آنے والے ہر افراد کو بھی روز اول سے یہ باور کروایا جاتا تھا تاکہ وہ بھی بغیر جھجکے گھر والوں سے گھل مل سکے۔ آج بیگم عدیلہ جرار بھی کافی پرجوش تھیں اور بہوؤں کے ساتھ کچن میں برابر کام کروا رہی تھیں۔ حوریہ بیٹا، تم ایک دفعہ رمشا سے پوچھ لیتی کہ ناشتے میں وہ کیا لینا پسند کرے گی؟ وہ اتنے اہتمام کے باوجود بھی مطمئن نہیں تھیں۔ میں ابھی پوچھ کے آتی ہوں، حوریہ نے فرمانبرداری سے سر ہلا کر کہا اور پھر اوپر آ گئی۔ رمشا اٹھ چکی تھی، نہانے کے بعد ہلکے پھلکے لباس میں بہت شگفتہ اور تر و تازہ لگ رہی تھی۔ لگتا ہے ابھی پوری رات چاند تاروں اور گلابوں کی باتیں ہی کرتا رہا ہے، ماشاء اللہ سے سراپا گلاب ہی بنی ہوئی ہو۔ حوریہ نے شرارتی انداز میں اسے چھیڑا۔ آپ نے ٹھیک کہا، مجھے ابھی کی محبت پر فخر ہے۔ وہ کافی مغرورانہ انداز میں چہکی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ تمہاری خوشیوں کو سلامت رکھے۔ حوریہ نے صدقے دل سے کہا۔ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے سلکے بالوں میں بڑے سٹائلز کے ساتھ برش پھیرتی رہی تھی۔ ناشتے میں کیا لوگی؟ حوریہ جس مقصد کے لیے کمرے میں آئی تھی اسی کے متعلق پوچھنے لگی۔ صرف جوس، سیب اور انار موجود ہیں، کون سا جوس بناؤں؟ ایپل جوس، وہ بے نیازی سے بولی۔ اوکے، پھر تم تھوڑی دیر تک نیچے آ جانا، اناس اور عبد بھی جاگنگ سے واپس آ جائیں گے، ناشتہ سب اکٹھے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ حوریہ نے اس کے گلابی چمکتے گالوں کو چھو کر پیار سے کہا اور باہر کی طرف جانے لگی تھی، جب رمشا کی آواز سن کے رک گئی۔ کیا مطلب؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہیں پائی۔ مطلب تو وہ بہت واضح ہے، میں ناشتے میں صرف جوس لیتی ہوں، سو اوپر بھجوا دیجیے، مجھے سب کے ساتھ ناشتہ نہیں کرنا۔ اس نے برش ہوا میں اچھالا جو صوفے پر سیدھا جا گرا۔ حوریہ ابھی تک الجھی ہوئی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا وہ اس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مگر رشی، ماما چاہتی ہیں کہ تم بھی ناشتے میں ہمارا ساتھ دو، اس طرح تمہاری عادت بھی پختہ ہوگی اور آپس کی محبت بھی بڑھے گی۔ حوریہ نے نرمی سے وضاحت کرنا چاہی تھی، مگر رمشا نے کافی بدتمیزی سے اسے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ مجھے آپس کی محبت بڑھانے کا کوئی شوق نہیں ہے۔ رشی، کوئی مسئلہ ہوا ہے کیا؟ ابھی نے کچھ کہا ہے؟ حوریہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ ظاہر ہے اپنی کوئی غلطی تو اس کی نظر میں نہیں تھی، سو اس کا دھیان فوری طور پر ابھی کی طرف گیا تھا۔ ابھی بھلا کیا کہے گا؟ وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے اور مجھے اس کی محبت پر بہت فخر ہے۔ اس کا انداز بلا کا شاہانہ تھا۔ حوریہ کو اس کا انداز نہیں بھایا تھا، مگر وہ پھر بھی تحمل کا مظاہرہ کرتی رہی۔ پھر آخر مسئلہ کیا ہے؟ مجھے بھی نہیں بتاؤ گی؟ وہ مان بھرے لہجے میں بولی تھی، مگر رمشا کو مان رکھنا بھلا کہاں آتا تھا۔ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی تو آپ لوگوں سے ہرگز شیئر نہیں کروں گی، اس خوش فہمی میں مت رہیے گا، اس نے نخوت سے کہا۔ ابھی تمہارا موڈ ٹھیک نہیں لگتا، پھر بات کریں گے، میں بھی فریش جوس بھجواتی ہوں تمہارے لیے۔ حوریہ نے بلا کے ضبط کا مظاہرہ کیا تھا اور پھر الجھی سے نیچے چلی آئی۔ مسز عدیلہ نے بغیر موڑے حوریہ کی موجودگی محسوس کر کے پوچھا، رشی نہیں آئی؟ مما، وہ بھی تیار ہو رہی ہے۔ حوریہ سے فوری طور پر بات بن نہیں پائی تھی۔ ناشتے میں کیا لے گی؟ ان کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی ہوئی تھی۔ وہ بچوں کی پسند ناپسند کا بہت خیال رکھتی تھی۔ صرف ایپل جوس۔ حوریہ فریج کھول کر سیب نکالنے لگی۔ بھلا اس لیکوڈ سے پیٹ بھرے گا؟ میں ایپل پائی یا فرنچ ٹوسٹ بنا لیتی ہوں۔ مما، وہ صرف جوس پیتی ہے۔ حوریہ نے عام سے ہلکے پھلکے لہجے میں کہا تھا تاکہ وہ کچھ سمجھ نہ پائے، ورنہ تو حوریہ کا دل رمشا کی باتوں سے خاصا الجھا ہوا تھا اور وہ اپنے تاثرات پر قابو پائے خاصی بشاشت کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ اسی پر عبد اور اناس بھی آ گئے تھے۔ ناشتے میں کچھ ملے گا؟ عبد سیدھا کچن میں آ گیا، جبکہ اناس اپنے بیڈ روم میں فریش ہونے کے لیے چلا گیا تھا۔ کچھ نہیں، بہت کچھ ملے گا، مگر پہلے آپ فریش ہو جائیے، حوریہ نے بشاشت سے کہتے ہوئے جوس کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ جاتے جاتے اپنی بیگم کے لیے بھی جوس لے جائیے، بیگم خود ہی نیچے آ جائے گی، مجھ سے اتنا تردد نہیں ہوتا، اس نے مصنوعی کاہلی سے کہا۔ یہ کوئی پہاڑ نہیں جسے اٹھا کر نہیں لے جا سکتے۔ حوریہ نے زبردستی گلاس اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ وہ برے منہ بناتا سیڑھیاں چڑھ گیا۔ وہ بیڈ روم میں داخل ہوا تو بجتے میوزک نے اس کا استقبال کیا تھا۔ وہ ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولا، صبح ہو گئی ہے محترمہ، تم کہاں تھے؟ وہ عبد کو دیکھ کر کھل اٹھی۔ دیکھ نہیں رہی؟ پسینے میں نہا کر آیا ہوں، وہ بھیگی گیلی شرٹ کو کھینچ کر اتارتے ہوئے بولا۔ تو پھر جلدی سے فریش ہو کر آ جاؤ، اور تم نیچے جانے کی تیاری پکڑو، میں ابھی آیا۔ اس کے گال پر چٹکی بھر کر شرارتی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ وہ واپس آیا تو رمشا ابھی تک میوزک سسٹم سے چھیڑ چھاڑ کرنے میں مصروف تھی۔ چلو ناشتہ کر لو،
وہ بالوں میں برش کر کے سیدھا اس کی طرف آ گیا۔ مجھے بھوک نہیں۔ نہ صحیح ساتھ دینے کے لیے تو چلو۔ وہ اس کے ہاتھ سے کیسٹ پکڑ کر ریک میں رکھتے ہوئے بولا، مجھے نہیں جانا، سونا ہے۔ رمشا ٹھنکی، مجھے بھوک بھی نہیں ہے۔ چلو ہمارے نوالے گنتی رہنا، وہ اصرار کر رہا تھا۔ یہ کام بھی نہیں کر سکتی۔ ایک دفعہ نیچے چلو، ماما سے مل کر آ جانا، پھر سارا دن سوتی رہنا۔ تمہیں کوئی بھی ڈسٹرب نہیں کرے گا، میں بھی نہیں۔ وہ معنی خیزی سے مسکرایا۔ ماما سال بھر کے لیے کہیں جا رہی ہیں جو ان سے ملنے کے لیے جانا ہے؟ رمشا بڑی معصومیت سے پوچھ رہی تھی۔ اف، سلام کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ کیا تمہارے گھر میں بزرگوں کو سلام کرنے کا رواج نہیں ہے؟ نہیں، وہ اسپاٹ لہجے میں بولی۔ چلو پھر میرے ساتھ آؤ، میں طریقہ سکھا دیتا ہوں۔ اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لے کر نرمی سے کہنے لگا، مجھے نہیں سیکھنا، کچھ اور سکھا دو۔ وہ ضدی پن سے بولی، مثلاً کیا؟ جہاز اڑانا ہی سکھا دو یا پھر ہاکی؟ تمہیں ماما کی ٹریننگ میں چھوڑ کر جاؤں گا، کوکنگ سیکھ لینا، بھلا جہاز اڑا کر تمہیں کیا ملے گا؟ کوکنگ سے مجھے سخت الرجی ہے ابھی، وہ چیخ پڑی۔ ہائے، پھر تو بھوکا مارو گی۔ ابد نے گویا دہائی دی، تم ہانسامہ رکھ لینا۔ مشورہ مفت میں حاضر تھا۔ اور تمہیں کس کے لیے اتنا خرچہ کر کے لایا ہوں؟ اس کی ناک دبا کر بولا، اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ میں تمہارا کوئی کام کروں گی۔ رمشا نے لاڈ جتایا، نہیں جی، میں اتنا خوش فہم بھی نہیں ہوں۔ خیر چھوڑو اس بات کو، نیچے چلو، مجھے سخت بھوک لگ رہی ہے اور چوہے میرے پیٹ میں ہاکی کا میچ کھیل رہے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر زبردستی اٹھاتے ہوئے بولا، سچی ابد، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، تم جاؤ نا، مجھے سونا ہے۔ اس نے گویا التجا کی تھی اور ابد کو بھی اس کی گلابی نیند سے بوجھل آنکھوں کو دیکھ کر ترس آ گیا۔ اوکے میری جان، تم آرام سے سو جاؤ۔ وہ مسکراتے ہوئے باہر چلا گیا، جبکہ رمشا بیڈ پر گر کر کھل کر مسکرا دی۔ وہ ابد کے گھر والوں پر جتا تو چکی تھی کہ اس کی نظروں میں ان کی وقت ذرا بر نہیں ہے۔ ولیمے کے بعد زندگی معمول پر آ چکی تھی، مگر ابد کی ابھی بہت ساری چھٹیاں باقی تھیں اور وہ سوچ رہا تھا کہ ان چھٹیوں کو کسی کھاتے میں لگا دیا جائے۔ یہ ولیمے سے 10 روز بعد کی بات تھی۔ اس دن رمشا بھی ڈائننگ میز پر موجود تھی۔ چونکہ چھٹی کا دن تھا تو اناس لالا اور حوریہ بھابھی بھی گھر پر تھے۔ ہمیشہ کی طرح حوریہ ماما اور خالہ کے ساتھ کچن میں مصروف تھی۔ مینا اور اناس لالا نے نہ جانے کس بحث میں اپنے آپ کو الجھایا ہوا تھا۔ ابد اخبار دیکھ رہا تھا جب ماما میز پر ناشتے کے لوازمات سجاتے ہوئے بولیں، ہنی مون میں نہیں جانا تم لوگوں نے؟ وہ ابد اور رمشا سے بیک وقت مخاطب ہوئیں۔ ہاں، کیوں نہیں، ضرور جائیں گے۔ ابد نے فی الفور اخبار تہہ کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ تو کب جانا ہے؟ جب چھٹی ختم ہو جائے گی؟ اناس لالا بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ابھی کچھ فیصلہ نہیں کیا کہ کہاں جانا ہے۔ ابد کا انداز سوچتا ہوا تھا۔ وہ پیر سے رمشا کے پیر کو ٹھہوکا دے کر آنکھ کے اشارے سے اسے بھی کچھ بولنے کا کہہ رہا تھا۔ ناردرن ایریاز چلے جاؤ گھومنے پھرنے کے لیے، ہمارے ملک سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسری جگہ مجھے نظر نہیں آتی۔ حوریہ اور خالہ بھی کرسی پر بیٹھ گئی تھیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، میں انتظامات کروا دیتا ہوں۔ اناس نے تائید طلب نظروں سے ابد کی طرف دیکھا۔ وہ جو اس بات میں سر ہلانے لگا تھا ایک دم رمشا کو بولتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ ہمیں ناردرن ایریاز نہیں جانا، 140 مرتبہ تو دیکھ چکی ہوں۔ ہر ویکیشن پر ہم لوگ گھومنے پھرنے کے لیے سوات کا غان جاتے تھے۔ آپ برائے مہربانی ہمارے لیے تردد مت کیجیے گا۔ ممی نے دبئی کے لیے ہماری ٹکٹس خرید لیے ہیں، ہنی مون کا ٹرپ ممی کی طرف سے گفٹ ہوگا۔ وہ کافی کھردرے لہجے میں بولی تھی۔ اناس اور حوریہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر رہ گئے، جبکہ خالہ اور مما ہکا بکا تھیں۔ مینا منہ کی طرف نوالا لے جاتے ہاتھ کو واپس پلیٹ تک لے آئی تھی۔ وہاں بیٹھے سب افراد کو گویا سانپ سونگھ گیا تھا۔ ابد نے ماحول میں پھیلی کشیدگی کو محسوس کیا اور پھر قدرے ہفا ہفا سے انداز میں بولا، یہ بات تم سلیقے سے بھی کر سکتی تھی۔ مجھے سلیقے کرینے نہیں آتے۔ وہ بدتمیزی سے گویا ہوئی۔ ابد کا سب کے سامنے نرم انداز میں سمجھانا بھی اسے بہت برا لگا تھا۔ نہیں آتے تو سیکھ لو، ابد دبی آواز میں بولا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ بات بڑھے، مگر رمشا شاید بات بڑھانے کے موڈ میں تھی۔ نہیں سیکھ سکتی، ویسے بھی یہاں کے لوگوں میں بڑے کرینے ہیں۔ جسٹ شٹ اپ رمشا، اگر تم اچھا نہیں بول سکتی تو خاموش رہو۔ ابد نے اپنی آواز پھر بھی بلند نہیں ہونے دی تھی۔
میں اس لیے ان لوگوں کے درمیان نہیں بیٹھنا چاہتی تھی، مڈل کلاس دقیانوسی سوچ رکھنے والے بیکورڈ لوگ۔ تمہیں یہاں بیٹھنا مبارک ہو، چاہے صبح سے شام تک بیٹھو یا پھر شام سے صبح تک، اپنے کان بھرواتے رہو۔ وہ تلخی سے کہتی دب دب کرتی اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ سب دم بخود اسے جاتا ہوا دیکھ رہے تھے۔ وہ 10 دن کی نئی نویلی بیاہ تھا کہ عبد سے بھلا کیا شکایت کرتی، ویسے بھی ابھی تک تو وہ اس کے مزاج کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی۔ نہ جانے وہ چاہتی کیا تھی، اس کی خواہش کیا تھی؟ کیا وہ عبد پر صرف اپنا تسلط قائم کرنا چاہتی تھی اور ان سب سے عبد کو دور کرنا چاہتی تھی؟ صبح صبح اس بدمزگی کے بعد عبد کا موڈ بگڑ گیا تھا، مگر وہ کب تک اسے ناراض رہ سکتا تھا؟ کچھ اناس لالا کے سمجھانے بجھانے اور کچھ اپنے دل کے مجبور کرنے پر وہ رات کو اس کے سامنے اس کی بدتمیزی کو بھلا کر ہی آیا تھا۔ جب وہ کمرے میں داخل ہوا، اس وقت وہ روٹھی روٹھی سی بیڈ پر بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے کے ساتھ ہی چادر تان کر سوتی بن گئی، یعنی محترمہ ناراضی ظاہر کر رہی تھی۔ عبد کو ہنسی آ گئی۔ وہ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے نرمی سے بولا، رشی۔ اس نے اس کے چہرے سے چادر ہٹائی۔ میرے ساتھ بات کرنے کی ضرورت نہیں ابھی، ورنہ بہت بری طرح سے پیش آؤں گی۔ رمشا نے ناگواری کا برملا اظہار کیا۔ تم اچھی طرح سے کب پیش آتی ہو؟ عبد نے معصومیت سے پوچھا۔ میں تم سے ناراض ہوں۔ وہ پاس رکھا تکیہ منہ پر رکھنا چاہتی تھی، مگر عبد نے اس کی کوشش کو ناکام بنا دیا۔ غلطی صرف اور صرف تمہاری تھی، ذرا اپنے صبح والے لہجے پر غور کرنا۔ عبد نے نرمی سے جتانا چاہا۔ تم نے مجھے سب کے سامنے کیوں ڈانٹا تھا؟ وہ ناراضی کے دفتر سیاہ کیے بیٹھی تھی۔ وہ اس الزام پر اچھل پڑا۔ کیا ڈانٹا تھا؟ اب مکرنا مت۔ رمشا نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی تھی۔ چھوڑو اس بات کو، آؤ صلح کر لیتے ہیں۔ عبد انا کو بیچ میں لا کر بات کو طول نہیں دینا چاہتا تھا۔ یہ لالا کی نصیحتوں کا بھی اثر تھا اور وہ خود اپنے دل کے ہاتھوں مجبور بھی تھا، جو رشی سے ناراضی کے ان چند گھنٹوں میں ہی بری طرح سے گھبرا اٹھا تھا۔ مجھے تم سے صلح نہیں کرنی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ رشی جانو، ماش کی دال مت بنو۔ عبد نے اسے گدگدانا چاہا۔ پلیز عبد، وہ اس کی پیش قدمی پر چڑھی۔ میں بالکل نہیں مانوں گی، پیچھے ہٹ کر بیٹھو۔ ہم پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں ہیں، جاں باز سپاہی ہیں، جان اور دل کی بازی لگا رکھی ہے، بھلا اب پیچھے ہٹا جا سکتا ہے؟ وہ اسے زج کے دے رہا تھا جیسے وہ اسے زج کر کے رکھ دیتی تھی۔ ڈائیلاگز تو کوئی تم سے سیکھے۔ کم بولتے ہیں مگر اچھا بولتے ہیں۔ عبد نے اس کے دونوں گال زور سے کھینچے تھے، تب ہی وہ چیخ اٹھی۔ جنگلی انسان! کچھ بھی کہہ دو، ہمیں منظور ہے۔ اب اس کے بال عبد کے ہاتھوں میں آ چکے تھے۔ رشی کا جب ناک میں دم ہو گیا تو اس نے ناراضی ختم کرنا ہی مناسب سمجھا۔ تب ہی وہ مزاحمت ترک کر کے قدرے اس کے قریب کھسک آئی۔ عبد، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ بولو میری جان۔ وہ گویا نثار ہو گیا تھا۔ میں یہاں نہیں رہوں گی، تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ اس نے بالآخر کہہ ہی دیا۔ اوکے جناب، کوئی اور حکم؟ ویسے بھی میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ وہ اپنی شدتوں کا اعتراف بغیر جھجکے کر رہا تھا۔ رمشا گویا پوری جان سے مسرور ہو گئی۔ ابھی تم کبھی بھی بدلنا مت، ہمیشہ مجھے اسی طرح سے چاہتے رہنا۔ اگر تم ذرا بھی بدل گئے تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ وہ اسے دھمکا نہیں رہی تھی بلکہ سچ کہہ رہی تھی۔ وہ اسی طرح سے شدت پسند تھی، محبتوں میں بھی اور نفرتوں میں بھی۔ عبد کی چھٹی ختم ہو چکی تھی، سو وہ واپس چلا گیا تھا۔ جاتے جاتے وہ اسے بھرپور تسلی دے کر گیا تھا۔ میں گھر کا بندوبست کر لوں، پھر تمہیں لے جاؤں گا۔ عبد کی تسلی نے اسے مطمئن کر دیا تھا۔ اس دوران وہ اپنی ممی سے بھی مل آئی تھی۔ وہ بیٹی کو مسرور اور شاد دیکھ کر اندر تک سرشار ہو گئی تھی۔ روایتی ماؤں کی طرح انہوں نے بھی اس کے گھریلو حالات کے بارے میں کریت کر پوچھا تھا۔ گھر والے ٹھیک ہیں تمہارے ساتھ؟ عبد کا رویہ کیسا ہے؟ خیال رکھتا ہے تمہارا؟ اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے سوالات کے بدلے میں وہ انہیں مطمئن کرتی رہتی تھی۔ شکر ہے تم کچھ نارمل تو ہوئیں۔ ان کے دل سے سارے وسوسے دور ہو گئے تھے۔ کہاں ممی، دل نے جو بےعزتی کا داغ سجا رکھا ہے وہ اسی وقت دھل پائے گا جب میں بھی ویسا ہی ایک داغ لگاؤں۔ وہ پیر جلاتے ہوئے مزے سے بولی تھی۔ ممی نے شاید سنا نہیں تھا، ورنہ ان کا دل ضرور دھک سے رہ جاتا۔ چند ماہ بعد وہ عبد کے ساتھ اسلام آباد واپس چلی آئیں۔ ان دنوں عبد اور وہ ہنی مون سے واپس آئے تھے۔ عبد کا موڈ بھی خوشگوار تھا اور اس کا خوشگوار ترین۔ عبد کا خیال تھا انہیں کچھ دنوں کے لیے گھر والوں سے ملنے کے لیے جانا چاہیے، سو وہ عبد کی بات مان گئی تھی۔ وہ گھر آئے تو ہمیشہ کی طرح ان کا بھرپور استقبال کیا گیا تھا۔
یہاں آ کر ابد کے پوچھنے پر رشی کو خیال آیا تھا کہ وہ ان سب کے لیے دبئی سے لائے گفٹ اسلام آباد ہی بھول آئی ہے۔ ابھی انہیں آئے ہوئے صرف 2 گھنٹے ہی ہوئے تھے جب ابد کو بینک کا کوئی کام یاد آ گیا تھا۔ ابد کے چلے جانے کا یقین کر کے رمشا قدرے مطمئن ہو گئی تھی۔ گھر کی دونوں بزرگ خواتین کے ادھر ادھر ہوتے ہی وہ حوریہ کے کمرے میں چلی آئی۔ وہ اسے دیکھ کر خوش ہو گئی۔ آؤ رشی بیٹھو۔ اس نے بیڈ پر ہی اپنے قریب اس کے لیے جگہ بنائی۔ سوری، میں یہاں بیٹھنے کے لیے نہیں آئی ہوں، اس نے عزلی روکھے انداز میں چبا چبا کر بولا۔ تو پھر؟ حوریہ نے استفہامیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ اپنے مجازی خدا تک ہمارا ایک میسج پہنچا دیجیے گا۔ کیسا میسج؟ حوریہ قطعاً سمجھ نہ پائی۔ رشی کے انداز و بیان سب بدلے ہوئے تھے۔ اول تو یہ کہ ہمارے حصے کی جو زمین ہڑپ کر کے انہوں نے اپنا کلینک سیٹ کر رکھا ہے، اس میں سے ہمارا حصہ دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس گھر کو چاہے بیچ دیں یا چاہیں تو ابد کا جو حق بنتا ہے وہ اسے لوٹا دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اس معاملے کی ہوا ابد کو نہیں لگنی چاہیے، ورنہ میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ کچھ کروں گی جو آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اس کی آواز میں عجیب سی پھنکار تھی۔ حوریہ بالکل سفید پڑ گئی۔ اسی پل دروازہ کھلا تھا اور مسز عدیلہ جرار اندر داخل ہوئی تھی۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کون ہو، کیا چاہتی ہو، کیوں میرے بیٹے کے پیچھے پڑی تھی، آخر تمہارا مقصد کیا ہے؟ ان کی آواز سے، ان کے تاثرات سے رمشا کو اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ اس کی تمام باتیں سن چکی ہیں، مگر اسے کون سی پرواہ تھی؟ وہ ان کے سامنے بے خوفی سے کھڑی ہو گئی۔ ابد، آپ کا دل ہے نا؟ میں نے آپ کا دل چرا لیا ہے۔ تم چاہتی کیا ہو؟ بیگم عدیلہ گویا لرز کر رہ گئی تھی۔ میں آپ کے اور اناس کے دل کو بہت کاری ضرب لگانا چاہتی تھی۔ میرا مقصد بھی یہی تھا کہ اناس کے دل کو کوئی گہری چوٹ لگاؤں تاکہ عمر بھر وہ اس درد کو محسوس کر کے بلبلاتا رہے۔ پھر مجھے خبر ہوئی کہ اناس کا دل تو ابد ہے، سو میں نے اسے ہی سیڑھی بنا لیا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ مجھے ابد سے محبت ہو جائے گی۔ یہاں میرا منصوبہ کچھ ناکام ہونے لگا، مگر اناس سے انتقام اور نفرت نے مجھے ہر شے سے بے نیاز کر دیا۔ مجھے اناس کے غرور کو توڑنا تھا، اس کا سر جھکانا تھا اور جس مرتبہ پر اسے ناز ہے وہ مرتبہ اور مقام اپنے پیروں میں رون دینا تھا۔ پھر میں نے سوچا کہ میرا انتقام تو ابد کی صورت میں پورا ہو ہی جائے گا، جب میں اسے ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں سے چھین کر لے کے جاؤں گی، اور میں ایسا کر کے رہوں گی۔ اس کے لفظ سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی بیگم عدیلہ کے وجود میں گویا حرکت ہوئی تھی۔ وہ صدمے کی کیفیت میں چلتی ہوئی اس تک آئیں اور پھر انہوں نے اس کے منہ پر 2-3 تھپڑ دے مارے تھے۔ عین اسی لمحے ابد نے کمرے میں قدم رکھا۔ مما، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ ابد اس منظر کو دیکھ کر گویا جم کر رہ گیا۔ ابھی یہ لڑکی دھوکے باز ہے، اس نے تمہیں فریب دیا، یہ تمہیں ہم سے چھین کر لے کے جائے گی، یہ اناس سے بدلہ۔ وہ ہذیانی انداز میں چیخ رہی تھی جبکہ رمشا مسلسل روئے جا رہی تھی۔ اسے ایک پل کے لیے خوف محسوس ہوا تھا کہ ابد ماں کے آنسوؤں سے متاثر ہو کر ساری کہانی جان نہ لے، مگر ایسا نہیں ہو سکا۔ رمشا اکرام ایک ذہین آفیسر کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اسے سکتے ہوئے اس کے کندھے سے آ لگی۔ وہ ابد کو ماں کی طرف متوجہ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی۔ پلیز ابد، مجھے یہاں سے لے چلو، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مر رہی ہوں، مجھے یہاں سے لے جاؤ، وہ مسلسل چیخ رہی تھی۔ ہاں ابد، اسے واقعی یہاں سے لے جاؤ، اگر یہ ادھر سے نہ گئی تو ہمارا دم ضرور نکال کر رہے گی۔ حوریہ نے سلگتے لہجے میں التجا کی تھی۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ کچھ پل پہلے یہاں کون سے ڈرامے کا سین چل رہا تھا؟ وہ حوریہ کی طرف دیکھتے ہوئے زہر خون لہجے میں بولا۔ تم اپنی بیوی سے ہی تفصیل پوچھ لو، ہماری سچائی تمہیں جھوٹ لگے گی اور اس کے جھوٹ پر تمہیں یقین آ جائے گا۔ حوریہ تلخی سے کہتی ہوئی مما کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابد، اس سے کہو ہمارے گھر سے چلے، یہ تمہارے قابل نہیں ہو سکتی۔ ماما گویا تھک کر بولیں۔ ابد، آؤ چلیں، ہم اپنے گھر چلیں۔ وہ اس کا بازو تھام کر التجائیہ انداز میں بولی تھی اور پھر وہ دونوں ایک ساتھ باہر نکل گئے۔ بیگم عدیلہ جرار بس پتھرائی نظروں سے انہیں جاتا دیکھ رہی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی سی جنت میں بے حد مگن تھی۔ ابد کی ہمراہی میں اسے کوئی پچھتاوا چھو کر نہیں گزرا تھا، اور سچی بات تو یہ تھی کہ وہ ہمیشہ کی طرح بدلہ لے کر مطمئن ہو چکی تھی، یکسر بھلا چکی تھی کہ وہ ابد تک کس مقصد کے حصول کے لیے آئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ ابد سے اسے اپنے آپ سے بھی بڑھ کر محبت ہو گئی تھی۔ وہ آفس جاتا تو پہلے کی طرح کئی مرتبہ فون کرتی، میسیجز میں اس کا حال احوال پوچھتی رہتی۔ اسے اپنی ماں کا گھر تو بھول ہی چکا تھا، پاپا کے گھر آسائش و آرام سب بھلا چکی تھی۔
وہ اس چھوٹے سے سرکاری کوارٹر میں بہت خوش تھی۔ ابد کے اپنے گھر والوں سے تعلقات اب پہلے جیسے نہیں رہے تھے۔ دل ہی دل میں رمشا اس وجہ سے خاصی مطمئن تھی۔ وہ ابد کو اب چھٹیوں میں بھی گھر نہیں جانے دیتی تھی۔ جب بھی وہ جانے کا ارادہ کرتا، رمشا کو کچھ نہ کچھ ضرور ہو جاتا۔ کبھی شدید گھبراہٹ اور کبھی بلڈ پریشر کا مسئلہ بن جاتا۔ گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اس کے دل سے ابد کے گھر والوں کی نفرت بھی خود بخود کم ہو رہی تھی، مگر وہ پھر بھی اناس اور ابد کو ایک ساتھ بیٹھا نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اسے پھر مسرت محسوس ہوئی تھی جب وہ اناس کی کال کے جواب میں یہ میسج کر دیتی: رانگ نمبر، ابد یہاں نہیں رہتا، آئندہ اس نمبر پر کال مت کریں۔ اس نے ابد کی غیر موجودگی میں اناس کو کئی مرتبہ دروازے سے واپس لوٹا دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اناس اور ابد کبھی اکٹھے بیٹھ سکیں۔ اپنے تئیں وہ اناس کے لیے یہی سزا منتخب کر چکی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ کبھی کبھی جیتی بازی بھی ہار سے دوچار ہو جاتی ہے۔ یہ بھی ایک عام سے چھٹی کا دن تھا۔ آج ابد نے صوب کی فیملی کو دوپہر کے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ ملازمہ کے ساتھ کچن سمیٹ کر اپنی ممی کے گھر آ گئی تھی۔ ممی کے گھر میں بھی وہ خاصی رونق لگی ہوئی تھی۔ اس کے بھائی اور بھابھی کراچی سے آئے ہوئے تھے۔ صوب وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلا تھا۔ کچھ دیر بعد جازم بھی چلا آیا تھا۔ بہت عرصے بعد رمشا کی اس سے ملاقات ہو رہی تھی۔ ابد چرار صاحب کا کیا حال احوال ہے؟ تم تو یوں پوز کر رہے ہو گویا تمہاری ابد سے ملاقات نہیں ہوئی۔ رمشا نے اسے گھور کر دیکھا۔ کبھی کبھی جم میں ٹکراتا رہتا ہوں، تاہم آج کل ہمارا کوئی میچ نہیں ہو رہا۔ جب سے اس کی شادی تم سے ہوئی ہے بس تمہارا ہی ہو کر رہ گیا ہے۔ مجھے تو ابد کے علاوہ کسی اور کے خلاف ہاکی کھیلنے میں مزہ ہی نہیں آتا۔ جازم نے سچائی سے کہا تھا۔ تم دونوں ایک دوسرے کے حریف جو ہوئے۔ وہ ہنس رہی تھی۔ سو تو ہے، بہرحال تمہاری غداری سے میں خاصا جلا بیٹھا ہوں۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ جب سے ابد تمہیں مل گیا ہے تم ہمیں تو بھول ہی چکی ہو۔ جازم شکووں کی پٹاری کھول بیٹھا تھا۔ اب میں تمہارا اچار ڈالوں؟ ابد کے بارے میں ساری انفارمیشن اکٹھا کرنے اور پل پل کی رپورٹ لینے کے لیے تمہاری خدمات لینی تھی۔ اب جب کہ میرا کام ہو چکا ہے تو اور تم مطلب پرستوں کی طرح اپنا آپ دکھا چکی ہو، جازم نے منہ بنا کر کہا۔ رمشا ہنس ہنس کر بے حال ہو گئی۔ اچھا خاصا ڈاکٹر اناس سے بدلہ لیتے لیتے اس کے بھائی پر عاشق ہو گئی اور میں بیچارے مفت میں مارا گیا۔ جازم کا تعصب کسی طور کم نہیں ہو پا رہا تھا۔ ڈاکٹر اناس کے لیے تو اب بھی میرے اندر زہر بھرا ہوا ہے۔ انہیں تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی اور ان کے مارے گئے 2 تھپڑ تو مجھے تمام عمر نہیں بھول سکتے۔ چلو اب جانے بھی دو ہونہار بلّا، کبھی کسی کو معاف بھی کر دیا کرو، ہر کسی سے بدلہ لینے پر تل جاتی ہو۔ جازم کا انداز ناصحانہ تھا۔ ڈاکٹر اناس کو تو میں کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ ان کی وجہ سے میرا ڈاکٹر بننے کا خواب ادھورا رہ گیا تھا، بلکہ مجھے ڈاکٹر لفظ سے ہی نفرت ہو گئی۔ وہ تنفر سے بولی۔ ابد کی خاطر ہی معاف کر دو، کہتے ہیں محبت کا ظرف بہت وسیع ہوتا ہے۔ میں نہیں کر سکتی، انہوں نے میرے ساتھ اچھا کیا تھا اور دیکھو مجھے پہچان تک نہیں پائے۔ ظاہر ہے اتنے بے شمار اسٹوڈنٹس میں بھلا وہ مجھے کس کس کا چہرہ یاد رکھتے ہیں، مگر دیکھو میں ڈاکٹر اناس کو پہلی نظر میں ہی پہچان گئی تھی اور ابد کو دیکھ کر تو یوں لگتا تھا گویا کچھ سال پیچھے کی طرف سفر کرو تو ڈاکٹر اناس مجسم کھڑے نظر آئیں۔ وہ بغیر رکے مسلسل بول رہی تھی، اس بات سے بے نیاز کہ ایک تیسرا وجود بھی ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ فرض کرو رشی، اگر کسی دن ابد کو پتہ چل جائے کہ تم اس کے قریب اس لیے آئی تھیں تاکہ بدلے کے طور پر ابد کو اس کے بھائی اور فیملی سے دور کر دو، یا پھر جان جائے کہ تم اسے فون پر اسی لیے ستاتی رہتی تھی تاکہ ایک دن خود بخود وہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے، وہ تم سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائے، یہاں تک کہ ایک دن اگر تم کہو کہ ابد اپنے گھر والوں کو چھوڑ دو اور وہ تمہارے کہنے پر انہیں چھوڑ بھی دے۔ فرض کرو رشی، اگر تمہاری محبت کا یہ دائرہ کسی دن ابد توڑ دے، وہ اس حصار سے نکل آئے جو تم نے اس کے ارد گرد کھینچ رکھا ہے، وہ تمہاری فطرت کو سمجھ جائے کہ تم بلا کی کینہ پرور ہو، تو پھر سوچو تو صحیح تمہارا انجام کیا ہوگا۔ وہ تم سے نفرت کرنے لگے گا۔ جازم کے لفظوں کے کوڑوں نے رمشا کو دہلا دیا تھا، مگر وہ اپنی فطرت کے عین مطابق بھڑک اٹھی تھی۔ میں کیوں ایسا فرض کروں؟ تمہارے منہ میں کیڑے پڑیں۔ ابد کیوں مجھ سے نفرت کرے گا؟ اگر اس نے ایسا کیا تو میں خود کو ختم کر لوں گی۔ یہ شدت پسندی تمہیں نقصان پہنچائے گی رشی۔ جازم اسے سمجھانا چاہتا تھا، مگر وہ غصے سے بنائی ہوئی اٹھ کر باہر نکل آئی اور گویا اس کے پیروں تلے سے زمین کھسکنے لگی تھی۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا اور پھر ٹھنڈے فرش پر بیٹھتی چلی گئی۔
حلق سے گٹی گٹی چیخیں برآمد ہونے لگی تھی۔ اس نے بیرونی گیٹ سے ابد جرار کو باہر نکلتے دیکھ لیا تھا۔ اس کے قدموں کی دمک سے اپنے دل میں سنائی دے رہی تھی اسے، اور وہ سچ مچ اس سے بددل ہو گیا تھا۔ وہ جو کچھ وہ سن چکا تھا وہ اس کی غیرت کے لیے تازیانے سے کم نہیں تھا۔ میں ایک عورت کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، بس اسی سوچ نے اس کے ذہن کو منتشر کر دیا تھا۔ رشی نے مجھے دھوکہ دیا، مجھے استعمال کیا، مجھے میرے باپ جیسے شفیق بھائی سے بدظن کر دیا، مجھے میری ماں کا نافرمان بنا دیا، مجھے میرے اپنوں سے جدا کر دیا۔ ایک عورت کی جھوٹی محبت نے فلائٹ لیفٹیننٹ ابد جرار کو لوٹ لیا۔ اس کی شریانیں گویا پھٹ رہی تھی۔ اسے ماما کے ان تھپڑوں کا راز اب پتہ چلا تھا، اور بے اختیار اس کے دل نے خواہش کی تھی کہ ماما رمشا کو اس وقت تھپڑ نہ مارتی بلکہ اس کا گلا دبا ہی دیتی، تاکہ اسے اتنی بڑی دھوکے دہی اور غلط بیانی پر کچھ سزا تو ملتی۔ وہ حیران تھا کہ کوئی لڑکی اس قدر منتقم مزاج اور کینہ پرور بھی ہو سکتی ہے، جو اپنے استاد کی ایک غلطی کو نظر انداز یا معاف نہیں کر سکی۔ یہ کوئی بہت پرانی بات بھی نہیں تھی۔ 7 سال پہلے جب اناس جرار MBBS کر کے ابھی فارغ ہی ہوئے تھے، ان کے ایک دوست کے والد نے اپنے ذاتی کالج میں انہیں پڑھانے کی پیشکش کی، سو وہ وہاں پڑھانے لگے۔ انہی دنوں کی بات تھی جب ایک لڑکی اسلام آباد سے آئی تھی، بلا کی نخریلی، نازک انداز، مغرور اور اپنی میں کو بلند رکھنے والی۔ وہ FSC کے بعد میڈیکل کالج میں جانے کا ارادہ رکھتی تھی، اور ڈاکٹر سے اسے کچھ خاص قسم کی عقیدت بھی تھی، لہٰذا وہ اناس جرار کو بہت پسند کرتی تھی۔ تاہم یہ پسندیدگی صرف ایک استاد اور پھر ڈاکٹر ہونے کے حوالے سے تھی۔ اس کے تمام ہم جماعت اس بات سے واقف بھی تھے۔ اس کی کچھ ہم جماعت لڑکیاں اس کی خوبصورتی اور ذہانت سے حسد میں مبتلا ہو گئی تھیں۔ انہی کے گھناؤنے منصوبے نے رمشا کو سب کی نظر سے گرا دیا۔ انہوں نے رمشا کی طرف سے ایک عامیانہ سا محبت نامہ لکھا اور چند تصویروں کے ساتھ اناس جرار کو دے دیا۔ وہ محبت نامے اور اس کی تصویروں کو دیکھ کر سخت مشتعل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کالج کے سامنے رمشا کی نہ صرف بے حد بے عزتی کی تھی بلکہ اسے 2 تھپڑوں سے بھی نوازا تھا۔ رمشا کے نزدیک یہ جرم ہلکا نہیں تھا۔ وہ اپنی توہین اور ذلت پر پاگل ہو رہی تھی۔ پھر وہ کالج چھوڑ کر بھی چلی گئی تھی۔ اناس بھی اپنے ہاؤس جاب میں مصروف ہو کر اس واقعے کو بھول بھال گئے تھے۔ پھر وہ مزید تعلیم کے لیے بیرون ملک چلے گئے۔ اس قصے پر سالوں کی گرد پڑ چکی تھی۔ اناس نے یہ واقعہ اسے بھی بتایا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اتنے عرصے بعد وہ لالا سے ان 2 تھپڑوں کا اس طرح بدلہ لے گی، ایک مکمل اور جامع منصوبہ بنا کر، ایک مکمل پلاننگ کے ساتھ، ابد جرار کو اناس جرار سے ہمیشہ کے لیے دور کر دینے کا منصوبہ۔ وہ بے حد مشتعل ہو کر سوچ رہا تھا ان لمحوں، ان یادوں اور باتوں کو جنہیں وہ کبھی بھلا نہیں سکتا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک فلم چل رہی تھی۔ رمشا کا اس تک پہنچنا، وہ فون کالز کے سلسلے، وہ محبت بھرے نامے، وہ اس کے پیار میں خود کو مٹا ڈالنے کی باتیں، اور وہ پاگل پن کی حدود کو چھوتی محبت جس پر وہ دل سے ایمان لے آیا تھا۔ تو کیا وہ ایک فریب کو محبت سمجھ بیٹھا تھا؟ وہ آنکھوں کے سامنے آئی آنسوؤں کی چادر کو ہٹانے کی کوشش میں سامنے سے آتی سفید کار کو دیکھ نہیں پایا تھا۔ بس ایک دھماکے کی آواز سنائی دی تھی، اور پھر پورے عالم پر گویا سکوت طاری ہو گیا تھا۔ پورے 8 گھنٹے ہو چکے تھے۔ وہ مسلسل ایک ہی پوزیشن میں ہسپتال کے ٹھنڈے کوریڈور میں ہر شے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ اس کے لبوں پر صرف ایک ہی ورد تھا، دل کی ایک ایک دھڑکن اور ہر سانس ابد کی زندگی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ یا اللہ، اسے زندگی دینا، میرے مالک، میں اس کی جدائی کبھی سہ نہیں پاؤں گی۔ مالک، مجھے میرے گناہ پر ایسی سزا مت دینا جس کا بوجھ میرے وجود کو ریزہ ریزہ کر دے۔ یا اللہ، ہم تیرے حقیر بندے عقل اور شعور کو خود سے دور رکھے اپنی منمانیاں کرتے ہیں۔ ہم نہ کسی کو معاف کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں اور نہ ہی ایسا ظرف لا سکتے ہیں، مگر اے میرے اللہ، تجھے تیری رحیمی کا واسطہ، میں تجھ سے ابد کی زندگی کی بھیک مانگتی ہوں، مجھے خالی ہاتھ مت لوٹانا۔ اے میرے اللہ، تجھے تیری کریمی کا واسطہ، میرے خالی ہاتھوں کو دیکھ لے، مجھے گناہگار کی فریاد کو سن لے۔ اس نے آنسوؤں کے گویا دریا بہا دیے تھے۔ برسوں کا بغض تھا، کینہ تھا، غصہ تھا، نہ جانے کیا کچھ تھا ان آنسوؤں میں جو بہتا چلا گیا تھا، دھلتا چلا گیا تھا، اور جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کا دل ہلکا ہو چکا تھا۔ اپنی غلطیوں پر ندامت کا ایک ایک اشک بہا کر وہ مطمئن ہو گئی تھی، اور یہ اطمینان اس بات کا اشارہ تھا کہ اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت حاصل ہو گیا تھا۔ ابد جرار کی بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھلنے لگی تھیں، اسے ہوش آ گیا تھا، اور یہ خوشخبری سنانے والے اناس لالا تھے۔ وہ اس کے قریب بیٹھ گئے، اور پھر انہوں نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ رشی، لالا
وہ ان کی آواز سن کر ندامت کی دلدل میں پھر سے گر پڑی۔ لالا مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے ابد کی یہ حالت ہوگی، میں بہت بری ہوں، بہت ظالم ہوں، بہت گزگرز ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ ان کے کندھے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ رشی گڑیا بس کرو، خود کو سنبھالو، دیکھو ابد کو ہوش آ گیا ہے، اس کے سامنے رو گی تو اسے تکلیف ہوگی۔ اس کا سر تھپک کر مسلسل تسلیاں دے رہے تھے، اور جب وہ تھوڑا سنبھلی تو پھر انہوں نے اپنے مخصوص دھیمے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ معافی تمہیں نہیں بلکہ مجھے مانگنی چاہیے، غلطی کسی اور کی نہیں، سراسر میری تھی۔ میں نے جانچ پڑتال کیوں نہ کی تھی، میں نے وضاحت کیوں نہ طلب کی؟ مجھے چاہیے تھا کہ معلم ہونے کے ناطے تم سے باز پرس کرنے سے پہلے بات کی تہہ میں اترتا۔ تمہیں بے عزت کرنا، تم پر ہاتھ اٹھانا، یہ سب میرے جرم ہیں۔ رشی مجھے معاف کر دو بیٹا، میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گا کہ ایک بچی میرے فعل سے دل برداشتہ ہو کر مسیحائی جیسے پروفیشن سے نفرت کرنے لگی۔ تم نے اپنا خواب ادھورا چھوڑ دیا، صرف اور صرف میری وجہ سے۔ وہ لب کچلتے ہوئے شاید ضبط کی کڑی منازل سے گزر رہے تھے۔ رمشا کے دل میں چبھتا ایک اور کانٹا بھی نکل گیا تھا۔ لالا کی وضاحت نے اس کے دل کو پرسکون کر دیا تھا۔ اگر میرا ڈاکٹر بننے کا خواب پورا ہو جاتا تو پھر مجھے ابد جرار کبھی نہ ملتا۔ اللہ نے میرے ایک خواب کو ادھورا کر کے میری زندگی کی ہر خوشی کو مکمل کر دیا، مگر میں اپنی نادانی میں سمجھ نہیں پائی، اگر آپ کی وجہ سے میرا دل اس حد تک شکستہ نہ ہوتا تو پھر میں بلا ابد تک کیسے پہنچتی؟ آپ سے انتقام لینے کے جنون نے مجھے ابد کے بے حد قریب کر دیا تھا۔ میں تو آپ کی احسان مند ہوں، مجھے آپ کے توسط سے سچے موتی جیسے دل والا ابد جرار ملا، جس کی سوچوں پر، خیالوں پر، خوابوں پر صرف میرا ہی قبضہ ہے۔ وہ کھل کر مسکرا دی۔ تب ہی اس نے اپنے ارد گرد ایک ہجوم کو دیکھا۔ وہ ہجوم اس کے اپنوں کا تھا، اس کی ممی، پاپا، بابیاں، علی، مونا، خالہ، مینا، ماما اور حوریہ بھابھی۔ وہ سب ابد کے ساتھ ہونے والے حادثے کی وجہ سے مرجھائے ہوئے تھے، اور اس سارے ہجوم کو نظر انداز کر کے ابد کی ماں کی طرف بڑھ آئی تھی۔ اس کے آنسو، اس کی جھکی جھکی پلکیں اور زرد چہرے کی طرف دیکھ کر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ بہت محبت کے ساتھ اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔ میں تم سے ہمیشہ پیار کرنا چاہتی تھی رشی، کیونکہ تم میرے ابد کی محبت ہو۔ اسی پل ڈاکٹر نے ابد کو روم میں شفٹ کر دینے کی خوشخبری سنائی تھی۔ آپ لوگ باری باری ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے ہدایات دیں۔ سب نے اسے سب سے پہلے گھسیٹ کر کمرے میں دھکیل دیا۔ وہ اس قدر شرمندہ تھی کہ ابد سے نظر بھی ملانے کا حوصلہ نہیں تھا، مگر یہ ہمت، یہ حوصلہ تو خود میں لانا ہی تھا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھی گئی۔ وہ بولتی بھی کیا، اس کے پاس الفاظ ختم ہو گئے تھے، اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ رشی بس کرو۔ وہ بہت دیر سے اسے خاموشی سے تکنے کے بعد دھیرے سے بولا، مگر اس کے رونے کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ابد نے بے بسی سے اس کے آنسوؤں کو دیکھا۔ رشی میں اٹھ کر تم تک نہیں آ سکتا، پلیز خاموش ہو جاؤ، کیوں میرے صبر کا امتحان لیتی ہو؟ مجھے معاف کر دو ابد۔ رمشا نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے پیروں پر رکھ دیے۔ اس کے شفاف موتیوں جیسے گرم آنسو ابد کے پیروں پر گر رہے تھے۔ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ میں نے جو کچھ کیا، میں اس پر… وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب ابد نے بے اختیار اسے ٹوک دیا۔ میں تم سے کوئی وضاحت نہیں طلب کر رہا، بھول جاؤ، میں بھی بھول گیا ہوں۔ خوشی اس بات کی ہے کہ تمہارے دل سے نفرت کا خاتمہ ہو گیا۔ رمشا اس کے قریب چلی آئی۔ تمہیں میری محبت پر شک ہے؟ نہیں، وہ سچائی سے بولا۔ تم مجھ سے بدگمان بھی نہیں؟ نہ جانے وہ یقین دہانی چاہتی تھی۔ ہرگز نہیں۔ تم مجھ سے ہمیشہ محبت کرو گے؟ اب وہ اس کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھ کے گویا وعدہ لے رہی تھی۔ ہاں۔ ابد کو ہنسی آ رہی تھی۔ کبھی بدلو گے تو نہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ ابد کھل کر مسکرا دیا۔ اب میں بھی ایک وعدہ لے لوں؟ وہ گویا اجازت طلب کر رہا تھا۔ ہاں۔ اسے مسکراتے دیکھ کر رشی کا دل ایک دم ہلکا ہو گیا۔ تم کسی سے بدلہ تو نہیں لوگی؟ نہیں۔ غصہ تو نہیں کرو گی؟ وہ مسکان دبا کر پوچھنے لگا۔ نہیں۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا سیکھ جاؤ گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ بالکل۔ ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے رشی کہ کہیں آپ کے انتقام کی لپیٹ میں کسی کا نازک دل تو نہیں آ گیا۔ دل تو اللہ تعالیٰ کا گھر ہوتا ہے رشی، اور اللہ کا گھر ڈھانے والے اللہ کے مجرم۔ اس کی گلابی ہتھیلی کو بے ساختہ چوم کر کہہ رہا تھا، جبکہ رمشا کا سر بے اختیار اسبات میں ہل گیا۔ یہ معاف کرنا افضل ترین عمل ہے، اور وہ اس عمل کو اپنی زندگی میں ہمیشہ کے لیے شامل کر لینے کا عہد کر چکی تھی۔ ابد کی آنکھوں کی روشنیاں رمشا کی آنکھوں میں اتر آئی تھیں، اور ان دونوں نے ان روشنیوں کے ہمیشہ قائم رہنے کی دل سے دعا کی تھی۔ ختم شد۔
میرے پیارے لسنرز، اب اگر آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہے تو اس کو لائک اور شیئر کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید انٹرسٹنگ ویڈیوز اور ناولز آپ کو ملتے رہیں۔ تھینک یو۔